اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام بہنیں خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو عافیت کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ معاملہ کریں اور دین اور دنیا دونوں کی عافیت اللہ تعالیٰ نصیب کریں، آمین۔ ہم نے سورۃ الاعراف، اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، اور سورۃ الاعراف کے ترجمے میں ہم آیت نمبر 58 سے آج کا ترجمہ شروع کریں گے۔ کل بھی آپ سے ذکر ہوا تھا کہ التذکیر بی ایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے دن جو ہیں یہاں اس صورت میں ان کے حوالے سے نصیحت کی جا رہی ہے، جس میں ایک بڑا دن، اس پہ ہم نے کافی وقت صرف کیا، آدم اور ابلیس جو ان کی جو سمجھ لیں کہ ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا، آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس سے متعلق جو بھی باتیں تھیں وہ ہم نے کل اس پہ کافی طویل گفتگو کی۔ آج ہم انشاءاللہ 58 سے آگے ترجمہ شروع کرتے ہیں، اور اب یہ آپ کے سامنے 6 قصے بیشتر صورتوں کے اندر آتے رہیں گے، اور کبھی یہ ایک ترتیب میں ہوں گے، یعنی ان کے زمانے کے حساب سے جو ترتیب ہے، کرونالوجیکل جو ایک آرڈر ہوتا ہے اس کے حساب سے، اور کبھی ایسے ہوگا کہ یہ رینڈملی بھی کوئی قصہ پہلے آ جائے گا اور دوسرا قصہ بعد میں ہوگا، ایسے بھی ممکن ہے۔ لیکن اس وقت ایک آرڈر میں، جیسے سب سے پہلے رسول، نبی اور رسول کا فرق ہم پہلے سورہ آل عمران میں بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کسی بادشاہ کی طرف، کسی قبیلے کی طرف خاص طور پر کسی نبی کو خاص ہدایات کے ساتھ بھیجتا ہے کہ میری بات مانو، میری اطاعت کرو، اور میری بات مانو، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ ایک رسول جو ہے وہ ان کو خبردار کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے کھلے لفظوں میں، اور اس وقت جو ہے قوم کا جو رد عمل ہوتا ہے اس کے جواب میں وہ ان 6 قصوں میں ہمیں نظر آئے گا۔ جب یہ بارہا صورتوں میں، دوسری صورتوں میں آتے رہیں گے تو نوٹ کرنے کی بات سب سے اہم یہ ہوگی کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش جو ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز نہیں تھی کہ وہ ہمارے لیے ایسا کوئی ہماری ہیلپ لائن ہوتی، لیکن ہر ممکن کوشش انسانوں کی کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اور نوح علیہ السلام کا زمانہ کیونکہ سب سے پہلے رسول ہیں، اور تو اس میں تبلیغ کا زمانہ سب سے زیادہ ٹائم دیا گیا لوگوں کو۔ عام روایات میں جو اسرائیلیات ہوتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ 7 نسلیں جو تھیں، یعنی ہر نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے اس میں سے نوح علیہ السلام جو تھے، ان کی عمر، ان کی ایج وہ اپنی جگہ پہ ایک معجزہ تھی، اور 7 نسلیں جو تھیں انسانوں کی 7 جو جنریشنز ہیں، انہوں نے نوح علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور ہر جو ہے ان کی ظاہر ہے اس طرح سے جب کسی کو مہلت بہت زیادہ دی جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ عذاب تو نہیں آئے گا، اور ہر انسان دنیا میں جو ہے وہ پھلنا پھولنا چاہتا ہے، اور اس پھلنے پھولنے میں جو رکاوٹ ہے وہ دین ہوتا ہے، رکاوٹ وہ دین پابندیاں لگاتا ہے ساری آپ کے لیے، دین وہ رکاوٹ ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے سامنے جو یہ 7 نسلیں دیکھیں، روایات میں آتا ہے کہ جو ہر پچھلی نسل جو ہے
جب وہ مرنے لگتی تو اگلی آنے والی جو نسل ہوتی اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے کہ وہ نوح کی بات نہ سنیں، اور نوحہ سے ہے، یعنی ظاہر اللہ سے فریاد کرنا۔ اور جب انہوں نے، یعنی اللہ نے بہت بڑی آزمائش میں نوح علیہ السلام کو ڈالا کہ ایک نسل انسانی ان کی بات کو رد کرتی ہے، پھر اگلی نسل انسانی یہی کرتی ہے، ہر ایک دوسرے کو وصیت کر کے جاتا ہے، اور وہ یہ سب تماشا، اور اللہ کا حکم ان کے لیے یہ ہے کہ جس دعوت کو وہ دے رہے ہیں وہ دیتے رہنا ہے۔ اس میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جب سورہ ہود میں ایک قصہ آئے گا کہ وہاں پہ نوح علیہ السلام کی وائف اور نبی نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی ان کی اس دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو ایسے میں تو اور بڑی آزمائش لوگوں کے لیے بن جاتی ہے جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو جو ہے شوہر یا بیوی جو ہے یہی اس دعوت کو قبول نہیں کر رہا، یا ان کے بچے اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بنتی ہے کہ رسولوں کو جو ہے ان کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے اس کو ڈسیبل کرنے کے لیے وہ اس نفسیاتی جو ان کے ساتھ ایک کھیل شیطان کھیل رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، تو یہ اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں بہت سے لوگ، اور وہ اصل بات تک نہیں پہنچ پاتے، اور ظاہری طور پر جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام لیکن اللہ کے بندے تھے، اور اللہ کا جو بھی بندہ ہو، چاہے وہ رسول ہو، وہ نبی ہو، عام بندہ ہو، اسے پتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ وعدہ ہو کے رہے گا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اس کے لیے ان کو کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ ان کی شخصیت میں ایک حلم اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، ان کو کبھی کسی چیز کی جلدی نہیں ہوتی کہ یہ جلدی ہو جائے، جلدی ہو جائے، جلدی ہو جائے۔ ہاں یہ ہے کہ ظاہر ہے انسان کی طبیعت میں، جیسے ہم نے پیچھے سورہ جو ہم نے غزوہ احد کے حالات میں پڑھا کہ یہ انسان وَأُخْرَاهُمْ آگے جا کے آئے گا، وَأُخْرَاهُمْ تُحِبُّونَ، کہ آپ انسان دوسری چیز جو انسان کو محبوب ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فتح حاصل ہو جائے۔ اب جو ان کے مقابلے میں جو لوگ ان کی دعوت کو رد کر رہے ہیں ان کو یہ ثابت کر دیا جائے کہ میری دعوت حق ہے، یہ چیز، اس کی محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ تو وہ نوح علیہ السلام کی دعا ہمیں نظر آتی ہے کہ ربی انی مغلوب فانتصر۔ کبھی اس دعا کو پڑھتے وقت مجھے تو ہمیشہ کپ کپی آتی ہے کہ ہم کتنے ہی برے حالات میں اپنی زندگی میں ہوں، اور جب یہ الفاظ کبھی کسی کتاب میں، کسی دعاؤں کی کتاب میں میرے سامنے آتے ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ نوح علیہ السلام اور ہم تو کوئی ہمارا موازنہ نہیں ہے اس انسان کے ساتھ جو 950 سال تبلیغ جس نے کی ہو۔ اور سورہ نوح میں جا کے آئے گا، وہاں ہم پڑھیں گے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ میں نے دن اور رات اے اللہ ان کو دعوت دی، اور جتنی میں ان کو دعوت دیتا گیا اتنا ان کے فرار میں اضافہ ہوتا گیا، یہ اتنا مجھ سے دور بھاگتے رہے۔ تو یہ جو ان کا بیہیویئر، تو اور 950 سال تک ایک ہی کام کرتے رہنا، ایک نسل چلی گئی، کوئی امید نہیں، کوئی نہیں بچا اس میں جو دعوت کو قبول کرے، دوسری نسل، تیسری نسل، اور پے در پے اس طرح سے نسل انسانی کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کی دعوت کو رد کر رہے ہیں، کوئی ایک دو نہیں، وہ جتنے بھی اس وقت جو ان کی اس دعوت اور تبلیغ کو جو جہاں تک پہنچ رہی تھی وہ قوم پوری کی پوری۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اس تمہید کے بعد کہ واقعی نوح علیہ السلام کا نام جو کچھ روایات میں آتا ہے کہ نوح اس لیے کہ نوحہ، کہ اتنا دل ان کا پھٹتا ہوگا یہ سوچ کے، جو ڈپریشن وہ اللہ کا رسول دیکھ رہا تھا ان سب چیزوں کا۔ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور لوگ نہیں مانتے، تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کو بہت ڈپریشن ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈپریشن بھی ہم آگے جا کے صورتوں میں دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں بڑے سخت الفاظ میں، اور اسی طرح سے سورہ حاقہ کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ اگر آپ کو بہت گرا ہے تو آپ، جیسے ہم نے پیچھے انعام میں پڑھا کہ زمین میں کوئی آپ سرنگ کھود لیں، آسمان پہ سیڑھی لگا دیں اور لے آئیں، معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے۔ تو ان کے لیے، لوگوں کے لیے جو امتحان تھا، ان کی عمر تھی، یعنی 950 سال تک تبلیغ کرتے رہنا،
پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نسل انسانی کو ختم کرنے جا رہا تھا، یعنی پوری نسل انسانی وائپ کی گئی اور بالکل دنیا کو پھر سے زیرو سے شروع کرنا تھا، تو اتنی مہلت لوگوں کو دی، 7 نسلوں میں سے کوئی نکل کے آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان یہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومی، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تو تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، اس کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ تم تو ہمیں صریحاً بھٹکے ہوئے لگتے ہو۔ ظاہر ہے جو دعوت جو دعوت وہ دے رہے تھے وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی، جس کو آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ریڈیکل اسلام یا فنڈامنٹلسٹ، جو اس دعوت کو دے رہا ہو اور دیتے ہی جا رہا ہو، اس کا حال دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ کتنا نقصان اس بندے کو اس دعوت کو دینے کی وجہ سے اٹھانا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی دیے جا رہا ہے۔ تو لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کوئی پاگل ہے، کہ اس کے تو نوح علیہ السلام کے اوپر یہی الزام انہوں نے لگایا کہ بھٹکے ہوئے، کہ صحیح رستے سے جو ہٹ گیا ہو۔ اور دوسرا یہ لفظ قال الملأ، ملأ یملأ عربی زبان میں کسی چیز کے فلڈ بھرے ہوئے ہونے کو کہتے ہیں، تو یہ جو بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، جس کو ہم ترجمے میں کہہ رہے ہیں سردار، مال کے حساب سے ان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، دنیا کی ڈگریاں ان کے پاس بڑی بڑی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے جی پوری زندگی بڑی بڑی کمپنیوں میں جابیں کی ہوتی ہیں، بڑی عزتیں ہوتی ہیں، ان کی عزت میں بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم سردار ترجمہ کر رہے ہیں، اب ان کا مکالمہ اس قوم کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو قال یا قومی لیسا بی ضلالہ، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں ہرگز بھٹکا ہوا نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، سچ یہ ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات، رسالات، رسالے کی جمع رسالات، تو پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ جو پہنچانے کا کام ہے خیر خواہی کے جذبے سے کر رہا ہوں، نصیحت۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اَوَعْجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر اتری ہے، لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم اس سے ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو یہ جو بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ کتنا ہی سمجھائیں، کتنی ہی ان کے آگے پیچھے ہوں، یہ نوح علیہ السلام اتنی جو بات ان سے کر رہے ہیں تو آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ جو قریش کے وہ جو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو اس صورت کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی جو ایک وارننگ کی سی کیفیت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا ایک صحابی کو کہ جو نابینا تھے، ان کے مقابلے میں جو بھرے ہوئے لوگ تھے، یعنی قریش کے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے اور ان سے گفت و شنید ہو رہی تھی، تو انسان ذرا ہر چیز کو پیچھے ڈال دیتا ہے، ان کی خاطر مدارت کرتا ہے کہ ایک بندہ ایمان لے آیا تو ان کے پیچھے پورے پورے قبیلے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پورے پورے جو خاندان ہوتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، تو انسان کو یہ جو بھی دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اسے ایک لالچ ہوتا ہے یہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ہماری دنیا کی جو ہمیں اللہ نے دنیا دی ہوئی ہے، یہ اس بندے کو یہ لالچ ہے۔ تو فَكَذَّبُوهُ، تو ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ لیکن انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، لہٰذا ہم نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو کشتی پر سوار کر کے بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اپنی آیات کو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ،
یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. جو عقل مند انسان ہوگا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ دعوت دینے والا جو ہے اس کا حلیہ کیا ہے، اس کی ایج کیا ہے. وہ یہ دیکھے گا وہ دعوت کیا دے رہا ہے اور اس دعوت کے نتیجے میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اور یہاں پہ تو نہیں ہے دوسرے، یہاں پہ تو مختصراً یہ 6 قصے آئیں گے. صرف موسیٰ علیہ السلام کا بہت طویل سے ہوگا، باقی سب مختصر، ان کا صرف انٹروڈکشن ہو رہا ہے. تو ہم بھی بس ایسے ہی پڑھیں گے. جب قرآن میں ان کی تفصیلات آتی رہیں گی تو ہم قرآن کی زبان سے وہ تفصیلات پڑھیں گے. ان تفصیلات کو میں اگر انٹرپریٹ کروں گی تو اس میں ہمیشہ اختلاف ہوگا، تو اس سے ہم بچیں گے کہ ایک تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ یہ تفسیروں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، آپ تفہیم القرآن دیکھیں اس کے لیے انشاءاللہ، وہاں پہ آپ کو ساری تفصیلات زمانے کی اور باقی جو دوسری تفصیلات ہیں وہ وہاں انشاءاللہ ملیں گی کہ کتنا ان کی ایک عذاب سے دوسرے عذاب کے درمیان کتنے سالوں کا فصل تھا، کتنے سالوں میں انسانیت پھر اس جگہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو اندھے لوگ تھے یہ. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اب ہم نے قوم عاد کی طرف، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر بھیجا. یہ اب جو جتنے بھی نوح علیہ السلام کو یہ جو اوپر ہم نے پڑھا کہ فَأَنجَيْنَاهُ، کہ ہم نے بچایا اسے بھی، اور بَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے یعنی ان کی دعوت پر جو ایمان لے آئے تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی 20-25 ہی لوگ تھے. وہ جو نمبر ہمیں 70 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ 68 69، علماء کے نزدیک اتنے لوگ نہیں تھے. یہ صرف ان کے وہی گھر کے لوگ جو کوئی ان کا، یعنی پچھلے زمانے میں پورے خاندان اس طرح ایک ہی جو ہے بڑے عمارت میں رہتے تھے، بڑے بڑے گھر ہوتے تھے اور پورے خاندان اس میں رہتے تھے. اور جی وہاں پہ اسی میں ان کا کوئی درزی بھی رہتا تھا، کوئی ان کا جو ہے جی نائی بھی رہتا تھا، کوئی ان کا دوسرے جو کام کرنے والے ہیں سارے اس طرح کے لوگ تھے زیادہ تر جو ان کی اس کشتی میں تھے، جو ایمان لائے. اور ایمان عام طور پر ایسے ہی لوگ لاتے ہیں جن کے کوئی مفاد نہیں ہوتے، جو پیچھے کوئی کچھ چھوڑنا نہیں ہوتا، ان کو کسی چیز کی پرابلم اس طرح انسان کی زندگیوں میں آتی ہے. تو باقیوں کو تو اللہ نے غرق کیا، بچایا ان کو جو ان کے ساتھ تھے اس کشتی میں. اب یہ کشتی جب جا کے ٹھہری وہ جودی پہاڑ پر، اور اس کے بعد وہاں سے پھر نئی سفر کا انسانیت کی ابتدا ہوئی. اور پھر وہاں سے جو ہے جب یہ نئی ابتدا ہوئی تو اس ابتدا سے جو نئے لوگ تھے، اور پھر اب دوبارہ وہ اسی جگہ، یعنی 100 200 300 جتنے بھی سال گزرے ہوں اس کے بعد وہ وہاں دوبارہ کھڑے تھے کہ اللہ نے پھر ان کی طرف ایک ہود علیہ السلام کو، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا. تو ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بالکل وہی دعوت وہی تبلیغ انہوں نے کی جو ہر رسول کرتا ہے، جو نوح علیہ السلام نے کی. وہی جو ہے اتنے 100 سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی دعوت اور تبلیغ نہیں بدلی. تو اس نے بھی کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں. افلا تتقون، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ جیسے موسیٰ والے جو تھے انہوں نے بھی جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے عذاب کو دیکھا. تو ان قصوں میں پہلا نوح علیہ السلام کا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اینڈ میں، جو اب اس وقت ہم 6 قصے پڑھیں گے. تو انہوں نے بھی، تو یہ مشابہت اس قصے میں ہے کہ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا، جو ان کے فرسٹ جنریشن تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے انہوں نے اپنے بڑوں سے قصے سنے. تو یہ بھی وٹنسنگ ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے بڑے کسی ایکسپیرینس سے گزرے ہوں. جیسے ہمارے یہاں کوئی پاکستان کے بننے کے دوران جو لوگ اس محنت میں شریک تھے پاکستان کے لیے، جنہوں نے ہجرتیں کی، آج ہم ان کے انٹرویو کرتے ہیں کہ جی کیا کیا آپ نے پریشانیاں دیکھی اور اس ہجرت کے سفر میں کیا کیا کچھ ہوا، تو وہ اپنا ایک آپ بیتی بتاتے ہیں آپ کو. تو یہ آپ بیتی جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ایک وٹنس ہوتا ہے کہ ان کے بڑوں نے یہ وٹنس کیا ہے. تو آج جو ہیں یہ قوم نوح کی جو وٹنسڈ لوگ تھے یہ وہی تھے، لیکن زمانے کی جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اور انسانی ضروریات، انسان جب مشکل میں پڑتا ہے تو کیا کرتا ہے، اپنے لیے کوئی حل ڈھونڈتا ہے، اور وہ حل آسانی انسان چاہتا ہے. انسان نہیں چاہتا کہ اس کو یہ نفس کی محنت کرنی پڑے. جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نفس کے لیے محنت جو ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے محنت چاہتا ہے، یہ تو نفس کو بہت گرا ہے. یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے کسی اونچائی پر چڑھ رہا ہے انسان اور اس کا سانس رک رہا ہو.
تو یہ محنت انسان نہیں کرنا چاہتا، اس کے مقابلے میں جہاں اس کو آسانی ملتی ہے وہ اس آسانی کی طرف جاتا ہے۔ تو دعوت اور تبلیغ وہی تھی۔ اب یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بڑوں کو اللہ نے بچایا تھا، اور یہ ان کی اولادوں میں ان کی کہانیاں سنتے آئے تھے، اور نسل در نسل، یعنی قلب، یہ جسے کہتے ہیں ایسا علم جو دل سے دل میں منتقل ہوا ہو، تو وہ علم ان کے پاس تھا کہ ان کے بڑے یعنی گواہ تھے ان چیزوں کے۔ تو قول، لیکن اب وہی جو ہیں وہ سردار ہیں اس وقت۔ اب ان کی پوزیشن کیا ہو چکی ہے کہ وہی سردار بن چکے ہیں۔ پہلے جو ان کے مقابلے میں جو کفار تھے، اب یہ انہی اللہ والوں کے بچے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے زمانے کی اتار چڑھاؤ سے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، کہ اگر اولادوں کی بعض اوقات انسان تربیت بہت اچھی کرتا ہے، اور آج کل تو بہت فیمسلی وہ بتاتے ہیں کہ وہ ابلیس کی سارا کھیل جو اس کا ہے کہ جی فالن اینجلز جو تھے جسے کہا جاتا ہے، اصل میں تو وہ شیاطین تھے جو اترے، اور انہوں نے وہ سارے انسان کو طریقے بتائے، وہ چھپے ہوئے علوم جو آج بڑے مشہور ہیں، جن کے پیچھے لگ کے ہم چاہتے ہیں وہی کے علم کو ہم پیچھے چھوڑیں، اور ان علوم سے ہم معلومات حاصل کر کے کوئی دنیاوی فائدے حاصل کریں، تو وہ علوم انسانوں کو سکھائے۔ یہ نیوٹن شیوٹن سب اسی علوم سے، وہیں اسی سورس سے، یعنی علم کی یہ جو ایک سورس ہے وہی جو رسولوں کے ذریعے ہمیں علم دیا جاتا ہے، اور دوسری سورس وہی ہے کہ وہ وہی آتی ہے مگر شیاطین جو ہیں وہ سکھاتے ہیں۔ تو آج کی دنیا اتنی تیزی سے پہنچ گئی اسی گڑھے میں دوبارہ سے، جس گڑھے کو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ۔ یعنی اس زمانے میں بت پرستی نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتی تھی۔ یہی مسئلہ جو ہے ایک قدم بڑھ کے قوم عاد میں آیا، اور ایک قدم بڑھ کے آگے ہم دیکھیں گے قوم صالح میں آیا، ایک قدم بڑھ کے قوم لوط میں آیا۔ تو یہ جو ایک ایک گناہ جس پر اللہ نے ان کو وائپ آؤٹ کیا، ان قوموں کو، آج اجتماعی طور پر یہ سارے کے سارے ہر قوم میں موجود ہیں، چاہے وہ امریکی ہوں، وہ ہندوستانی ہوں، وہ پاکستانی ہوں، وہ فرانسیسی، کوئی قوم ہو۔ تو آج تو ہم اس عذاب کے زیادہ حقدار ہو چکے ہیں کہ وہ ایک گناہ جس پر ایک وقت میں ایک قوم کو ختم کر دیا گیا، اور ایسے 6 یہاں پہ بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بہت سے ہوں گے، لیکن وہ سارے کے سارے مجموعی طور پر ہر قوم میں موجود ہے، اور اس سے بہت زیادہ آگے جا چکی ہے انسانیت اللہ کی نافرمانی میں۔ اور یہ سارا علم کس نے سکھایا؟ یہ نافرمانی کرنا، یہ ساری نافرمانی کرنا، یہ شیاطین یہ علم لے کر آئے ہیں۔ تو آگے قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے سردار کہنے لگے، انا لنراک فی سفاہہ، ہم تو تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بلکہ ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ یعنی پیچھے بھی یہی الفاظ تھے، لیکن اس کے لیے صیغہ لگتے فَكَذَّبُوهُمْ، تکذیب کی۔ تکذیب بھی یہی ہوتا ہے، کذب سے ہی ہے کہ انسان سامنے والے کی بات کو رد کرنے کے لیے اپنا آرگیومنٹ پیش کرتا ہے، اپنا بیانیہ لاتا ہے، اور وہ بیانیہ لوگوں میں زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے، تو دوسرا ہم کہتے ہیں کہ یہ جی ہم جیت گئے اور دوسرا ہار گیا، یہ تکذیب ہو گئی۔ تو انہوں نے بھی ان کو جھوٹا قرار دیا۔ یہ سب سے آسان ہوتا ہے کہ کوئی اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا، کوئی ایسی دعوت نہیں ہے کہ جس کے اوپر انسان اللہ کی یعنی اللہ کا بندہ بن جائے۔ کرتے رہو جو اللہ ہمیں مفتیوں نے فتوے دیے، جو ہمیں دوسرے طریقوں سے پتہ چلا کہ ہم یہ بھی اجازت ہے، ہم کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، انسان یوں چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو جو کہہ سکتے تھے وہی کہا کہ قال یا قوم الیس بی سفاہہ، ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، دراصل میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاؤں گا، وانا لکم ناصح امین، اور میں دیانت داری کے ساتھ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تمہی میں سے ایک شخص پر اتری ہے؟ لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کریں، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا،
وزادکم فی الخلق بسطہ، اور تمہیں بڑی جسامت عطا کی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آج جو تھے یہ اونچے اونچے، ان کے قد بہت طویل، ایسے ہوتا ہے کسی خاندان کے اندر جو ہے وہ ہائٹس مردوں کی، اور ان کا پوسچر جو ہے، ان کا فگر جو ہے وہ بڑا مردانہ ہوتا ہے. اور کچھ خاندانوں میں دیکھتے ہیں ہم ٹھگنے ٹھگنے مرد ہوتے ہیں، اور دبے دبے سے ان کے سارے مختلف، یعنی انسان کے نقوش بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر، اور انسان کی جسامت بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ مردانہ جسامت نہ ہو. اور بعض اوقات وہ ہم دیکھتے ہیں جیسے یہاں پہ کینیڈا میں جب کسی بچے کی ہائٹ جو ہے وہ 6 فٹ سے اوپر جاتی ہے تو عام طور پر 5'7", 5'8", 5'9" ایک ایوریج مردوں کی ہائٹ ہوتی ہے. تو لیکن کسی کی جائے تو ڈاکٹرز پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی خاندان میں ایسا ہے، جب انہیں بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو، پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کینیڈین ڈائٹ. اب کینیڈین ڈائٹ نہیں، اب تو یہ پوری دنیا میں ایک ہی ان آرگینک جو ہمارا فوڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈالو کم اور نکلتا بہت زیادہ ہے. یعنی کھائیں گے آپ کم، لیکن وہ جسم کے اندر جا کر وہ ایسے پھلا دیتا ہے جسم کو، اور وہ ظاہر ہے دوسرے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ نے ان کو بڑی جسامت والے تھے یہ. فَاذْكُرُوا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، پس اللہ کی مہربانیوں کو یاد رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی وہ دیکھتے ہیں نا جو چھوٹے قد کے مرد ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہر وقت کوستے ہی رہتے ہیں. وہ جب لمبے ہونے کا زمانہ ہوتا ہے تو خوب لٹک رہے ہوتے ہیں، جم کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح قد لمبا ہو جائے. تو کس کو نہیں چاہیے؟ تو یہ اللہ کی مہربانیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا جو ہے وہ اعلیٰ جسامت ان کی اتنی اچھی تھی، اور ان کی جو صرف جسامت اچھی نہیں تھی بلکہ طاقتور بھی بہت تھے وہ. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، لوگ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس صرف اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں؟ سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے کہ ایک ہی خدا کی عبادت، تو وہ تو شریعت پھر اس ایک خدا کی بڑی اسٹرکٹ ہوتی ہے. لیکن آپ ایک کے بعد کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں، کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے. تو اس کمپٹیشن میں ہر کوئی چاہتا ہے، جیسے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جی ایک پارٹی ہے اور دوسری پارٹی ہے، تو ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسی آفرز دیتی رہتی ہے کہ کسٹمر ہمارے پاس آ جائے. تو یہ جو کسٹمر ریویوز ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جی اوہو اس جو برانڈ نے یا اس کمپنی نے ہمیں زیادہ اچھی آفر دی، اس لیے ہم اس کی طرف چلے گئے. اور اگر ایک ہی کمپنی کا راج ہو تو پھر تو انسانوں کو کوئی مزے نہیں ہوتے، پھر تو ایک اجارہ داری ہوتی ہے. تو ایک ہی خدا کی عبادت کریں، یہ بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو. یعنی نوح علیہ السلام کے سامنے بھی یہی چیلنج تھا کہ کیونکہ ایک نسل جو تھی اس کو وہ ڈراتے رہے، عذاب نہیں آیا، تو دوسری نسل نے ڈٹ کے کہا. اور اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ اس کے سامنے تو جو دنیا ہے نہ حال ہے، نہ ماضی ہے، نہ مستقبل ہے. اس کے سامنے تو ایک ٹائم لیپ ہے جس کے اندر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ 1000 سال میں کیا کیا کچھ ہونا ہے. یہ تو ہمیں جلدی ہوتی ہے کیونکہ ہماری زندگیاں 60 70 سال کی ہوتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهُمْ فتح من اللہ، جو کہ ایسی فتح آ جائے جو ایسی کہ جس سے انسان کی آنکھیں خوش ہو جائیں، یہ انسان چاہتا ہے. تو قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے شرک کی گندگی اختیار کرنے کی سبب اللہ کا غضب تم پہ چسپاں ہو چکا ہے. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود سے گھڑ لیے ہیں. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے ان کو، یہ اپنے بڑوں کو، وہی جو کشتی میں جو بچیدہ لوگ تھے وہ ان کو بڑا یاد کر کر کے روتے تھے. ہمارے یہاں ہوتے ہیں سب مل کے بیٹھتے ہیں، او ہو ہمارے ابا اتنے نیک تھے، اور ان کی نیکی کے قصے سناتے ہیں.
تو ان کے یہاں بھی یہ طریقہ کار تھا کہ بڑا وہ بیٹھ کے مس کیا کرتے تھے اور یاد کیا کرتے تھے. تو شیطان نے ایک دن کہا کہ میں تمہاری مشکل آسان، ان کی قبروں پہ آتے ہو تم اور اتنا تمہیں آنا پڑتا ہے سردی گرمی میں، تو بس میں تمہیں ایک ان کی تصویر بنا دیتا ہوں. تو پہلی دفعہ کسی تصویر کشی جو ہے یہ انسانی شکل میں آ کے شیطان نے لوگوں کو سکھائی. اس کے علاوہ بات اگلی جنریشن میں آ کے ان کے بت بنانا سکھائے کہ اس طرح سے. تو یہ انسانی شکل میں آ کے علوم سکھائے جاتے. انسانوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ایسے کسی انسان کو سر برق بھی اتارا جا سکتا ہے. تو فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. پس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا. پھر ہم نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور ہم نے اپنی آیات کو جھٹلانے والوں کی جڑ کاٹ دی. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. اب وہ ماننے والے بھی نہیں تھے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اور اسی طرح ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا. اب ان کے جو بچیدہ لوگ تھے کئی 100 سالوں میں وہ پھر اسی گڑھے کے قریب پہنچے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت کا جو اللہ کا تقاضا تھا کہ ان کو بچانے کے لیے ایک رسول کو بھیجا جائے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سیم دعوت انہوں نے دی. اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم. تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح نشانی آ گئی ہے. حاذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ. یہ رہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بطور نشانی. انہوں نے تو اب انسان یہاں تک پہنچ گیا، یہ شیاطین ہی انسانوں کے دماغ میں، ان کے دلوں میں، ان کو کوئی ڈرامہ، کوئی مووی، کہیں کسی دو شیاطین کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے بچے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کبھی والدین کے ساتھ نافرمان کہ ان کے ساتھ کیسے جو ہے وہ منہ چل یعنی کوئی آرگیومنٹس کرنا ہے، اور والدین کے سامنے کس طرح وہ بچپن سے انہوں نے بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہوتے ہیں کہ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا. وہ ایک دفعہ آپ کسی کے ساتھ ان کو گاڑی میں بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ ڈراپ کر دیں گے کہیں. وہ گاڑی میں وہ ماں اور بچے لڑ رہے تھے. انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اچھا یہ ماؤں کو اس طرح بھی جواب دیا جا سکتا ہے. بس وہ دن اور آج کا دن کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا. آپ کو لگے گا نظر لگ گئی، نظر لگ گئی. کوئی نظر شزر نہیں لگی، کوئی جادو شادو نہیں ہوا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. پہلے انہوں نے ایک جگہ دیکھا، یہ فلم اور ڈراموں سے وہ بچے سیکھ لیتے کہ جی اس طرح ماں باپ کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اس طرح ماں باپ کی بے حرمتی کی جاتی ہے. بس پھر ان کو آ جاتا ہے. اور یہ سب شیطانی کھیل ہوتا ہے جہاں سے ابتدا ہوئی ہوتی ہے. انسانوں کو شیطان نے اس طرح یہ چیزیں سکھائی ہوئی ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ ہم تو یوں پڑھتے ہیں کہ جی سب سے پہلے وہ شرک کرواتا ہے. تو شرک کیسے کرواتا ہے؟ اس کے لیے وہ سیدھی طرف سے آتا ہے، الٹی طرف سے آتا ہے، اوپر سے آتا ہے، نیچے سے آتا ہے. اور کیا چاہتا ہے انسان؟ بس اللہ کی ناشکری کرنے والا ہو جائے، اس کو نظر ہی نہ آئے اللہ نے کیا کیا ہے. رسول آ رہے ہیں، آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اگنور اگنور اگنور. بس وہ یہ ان کو پرابلم یہ کہ منع کیوں کر رہے ہیں ہمیں، ہماری منمانی زندگی گزارنے میں یہ کون ہوتے ہیں ہمیں کہیں. تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے نسل انسانی کو انہوں نے رسول کی دعوت کو رد کرنے کا ایک طریقہ سکھا دیا. اور وہ طریقہ یہ تھا کہ ان سے اپنی من پسند فرمائش کرو کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ہمیں یہ کر کے دکھاؤ. وہ انہوں نے مانگا کہ یہ جو فلاں چٹان ہے اس میں سے یہ پھٹے اور اس میں سے ایک پریگننٹ اونٹنی نکلے، اور وہ باہر نکل کے ظاہر ہے غائب ہو گئی تو وہ تو جادو ہو گیا، بچہ بھی دے. تو امپاسبل، وہ پریگننٹ ہوئی کیسے اس چٹان کے اندر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک میل یا فیمیل کو تو کسی پہاڑ سے نکالا جا سکتا ہے، ہم اسے بھی معجزہ ہی کہیں گے، لیکن وہ پریگننٹ بھی ہو اور باہر نکل کے، یعنی اونٹنی تو 10 ماہ اس کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے، تو وہ پہلے سے ہی سارے 10 ماہ سے وہ اندر ہے، تو باہر نکلے اور ہمارے سامنے وہ دے. تو وہ اللہ کی اونٹنی انہوں نے مانگی. اور اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا تھا. اگر اللہ آج بھی ہم جس طرح کے مطالبات کرتے ہیں تو آج ہمارے مطالبات اس لیے نہیں مانے جاتے کہ پچھلے والوں نے جب مانگے تھے تو ان میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کی دعوت. ٹپ پہ انہوں نے جو مانگا، ایک امپاسبل چیز مانگی، انہیں وہ دے دی گئی.
پہاڑ پھٹے اور اس کے اندر ممکن ہے اس کے اندر سے کوئی رستہ نکل آئے، اس کے اندر سے کوئی خزانہ نکل آئے، کوئی سونے کی اینٹ پڑی ہو، سب ممکن ہے، لیکن جو مانگ رہے ہیں یہ ایک ناممکن چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسانیت ایسا چیلنج کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے کہا اوکے جیسے یہ مانگ رہے ہیں ویسے ہی، حاضی ناقۃ اللہ، یہ رہی اللہ کی اونٹنی، لکم آیا تمہارے لیے بطور نشانی کے، یعنی یہ وہ معجزہ ہے، اب تمہیں ماننا پڑے گا، تم نے جو مانگا تھا وہ تمہیں مل گیا۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، پس تم اس کا راستہ چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین پر سے کھلا کھائے۔ یہ ہم نے پیچھے بھی سورہ مائدہ میں پڑھا تھا کہ جب کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے فرمائش کر کے کچھ مانگتا ہے، جیسے انہوں نے دسترخوان مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی یہ سنت بتائی تھی کہ دینے کو تو اللہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے انسانوں کی، پھر اس کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتی، اور یہ چیزیں اپنے ساتھ پھر آزمائش لاتی ہیں۔ جیسے من و سلوہ میں ہم نے دیکھا کہ وہ آزمائش کیا تھی کہ روزانہ ایک ہی کھانا کھانا، انسان کی طبیعت، بھئی ہماری بھی، ہم کتنے ہی اللہ والے ہوں لیکن انسان کی طبیعت جو ہے وہ عاجز ہو جاتی ہے اس بات سے کہ روزانہ ہم صرف چکن کھا رہے ہیں۔ وہ دیکھیں نا، جب بہت ہم ہر روز کوئی گوشت کی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے آج کوئی دال بنائی جائے، اس پہ لہسن کا بھگار ہو، تو وہی انہوں نے مانگا تھا کہ سبزی ککڑی اور لہسن پیاز اس کے جو چٹخارے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ انسانی ایک سائیکالوجی ہے، تو وہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیز کیونکہ ہے تو وہ بھی اس سے وہ ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جب بھی انسانوں کو ان کا فرمائشی پروگرام کے حساب سے جو وہ مانگا ہو وہ دیتا ہے، اس کے ساتھ ایک آزمائش جوڑ دیتا ہے جو پھر انسان اس کو ہینڈل نہیں کر پاتا، اور وہ آزمائش یہ تھی، ظاہر ہے اللہ کی اونٹنی تھی، پہاڑ میں سے نکلی تھی، اور اس نے جو ہے وہ جب وہ فَذَرُوهَا، تو اسے یہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شرط لگا دی تھی کہ اب اس کو کوئی نہیں روکے گا، کسی کھیت میں چلی جائے، یہ یہیں سے انسانوں نے وہ لیا کہ جب وہ اپنے کسی جانور کو سمجھتے کہ وہ ان کی تعظیم ہے تو وہ کھلی کھاتی پھرے گی، تو یہ اللہ کے ساتھ جو شریعتیں ہوتی ہیں تو انسان نے یہ بھی اسی طرح سے اپنی شریعتیں بنا لیتا ہے انسان۔ تو پس تم اللہ کا راستہ تو پس تم اس کا راستہ چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین سے کھلا کھائے۔ ولا تمسوہا بسوء، اور دیکھو اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، فیأخذکم عذاب علیم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک تکلیف دہ عذاب کی گرفت میں آ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کا جانشین بنایا، یعنی پیچھے بھی ہم نے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی عاد، ان کو بھی دیکھا کہ وہ ان کو نوح علیہ السلام کی قوم کا خلفاء بنایا، خلیفہ جو پیچھے آنے والا ہو، اور یہاں جو ہے وہ قوم عاد کا جانشین ان کو بنایا، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر ٹھکانہ دیا، تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، تم اس سے نرم میدانوں میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بنا لیتے ہو۔ یہ ایک ان کو اللہ نے خاص ہنر دیا تھا کہ چٹانوں کو، پہاڑوں کو، اسی لیے انہوں نے ان میں سے مانگا، وہی ان کی جو فیلڈ تھی کہ پہاڑ میں سے نکلے، تو یہ پہاڑوں کو تراش کے اپنے سیف ہاؤسز بناتے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، پس اللہ کی مہربانیوں کو یاد کرو اور زمین پر فساد نہ مچاتے پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، اس قوم کے متکبر سردار ایمان لانے والے کمزوروں سے کہنے لگے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے جواب دیا ہم تو اس کی پیغمبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، اس پر متکبرین بولے جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ انسان بھرا ہوا ہو، اور استکبروا وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، انہوں نے کہا، اور یہ کون ہوتے ہیں؟ وہی قال الملا، پیچھے ہم نے دیکھا وقال الملأ الذین استکبروا، اب ملأ کا لفظ ہٹا دیا گیا لیکن مراد وہی ہیں
کہ یہ جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹرز ان کے ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، ان کی یہ سرجری کر دیتے ہیں اور وہ ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں، تو ان کو تو رونا نہیں پڑتا اللہ کے ہاں، ان کا تو فری ہیلتھ کا جو ہے وہ پیکج ہوتا ہے ان کے پاس۔ مسئلہ تو اس کو ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ کھانے کو پیسہ ہو نہ ہو، وہ اللہ کے پاس آ کے روتا ہے کہ اللہ اب میرے اس مریض کو جو علاج کی ضرورت ہے میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو یہ ان کا تکبر کرنا جو ہے وہ بہت قرین قیاس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے، کبر ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں بڑا سمجھے، طلب کرتے ہیں بڑائی کو، کہ لوگ ان کو جو ہے جی جھک جھک کر سلام کریں گے وہ لوگ۔ تو فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اونٹنی کی اگلی ٹانگیں کاٹ کر اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کہا اے صالح اگر تم واقعی رسول ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے رہتے ہو ہم پر لے آؤ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ان کو ایک زلزلے نے آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے رہ گئے۔ یعنی اللہ کے اختیار میں، جسے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے اختیار میں تو لہو ملک السما، بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، اس بادشاہت میں وہ ہوا بھیج دیتا ہے، اس بادشاہت میں وہ زلزلہ لے آتا ہے، پانی کو حکم دے دیتا ہے، وہ اپنی یہ جو بہت ہی معمولی فورسز ہیں وہ فرشتوں کو نہیں بھیجتا کسی خاص عذاب کی صورت میں، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے آتا ہے کہ اس طرح سے معاملہ ہوا۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ یہ معاملہ نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے فاحشہ بہت بڑا کیا تھا، یعنی گناہوں کی بھی پھر کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ ایک گناہ جو انسان اپنی باؤنڈری کراس کر کے کرتا ہے، تو یہ بھی اس کی باؤنڈری کو کراس کرنا ہے کہ رسول کو رد کرنا اور اللہ کے سوا دوسروں کی شریعت پر جو ہے عمل کرنا۔ اس کا مطلب ہے آپ دوسروں کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کر رہا انسان۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، تو وہ ان کو چھوڑ کر یہ کہہ کر چل دیا اے میری قوم کے لوگوں، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تم تک اللہ کے پیغام پہنچا دیے، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم اپنے خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو پھر یعنی کہ اب وہ عذاب آ گیا اور صالح علیہ السلام جو تھے وہ وہاں سے اپنے اوپر جو ان کے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کے ساتھ وہاں سے جو نبی ہے رسول ہے وہ ہجرت کر لیتا ہے۔ اب بیچ میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی یہ تین جو ہیں پری ابراہمک رسول ہیں، نوح، ہود اور صالح، اور اب ہم تین قصے پڑھیں گے پوسٹ ابراہمک کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ تین رسول قرآن ان کے قصے دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ تو قرآن نہیں ہمیں بتاتا کہ جیسے قوم کے اوپر عذاب آیا ہو، لیکن پیچھے ہم نے محاجہ پڑھا قوم کے ساتھ، سورہ بقرہ میں ہم نے بادشاہ کے ساتھ محاجہ پڑھا کہ ان کے ساتھ حجت بازی ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو قرآن مجید جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کا محاجہ جو ہے وہ تو ہوا ہے، والد کے ساتھ بھی ایک طرح سے حجت بازی ہو رہی ہے، آگے جا کے سورہ انبیاء میں ہم پڑھیں گے، اور تو اس طرح کے معاملات تو ہیں، لیکن ان کی قوم کو یا ان کے پیچھے کسی کے اوپر ایسا عذاب آئے جس سے جڑ کاٹ دی جائے، اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا قرآن مجید سے، واللہ عالم آیا ہو۔ لیکن اب لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے فلسطین کی طرف اب ہجرت کی ہے، اور پھر یہیں جو ہے انہوں نے اپنی زوجہ کو سیٹلڈ کیا ہے، اور یہیں پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور ایک زوجہ کو انہوں نے پھر عرب میں چھوڑا ہے، حضرت سارہ کو تو فلسطین میں آباد کیا ہے، اور حضرت ہاجر کو انہوں نے مکے میں جو ہے آباد کیا ہے۔ تو ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجر سے جس نے پیدا ہوا، وہ ان کی نسلیں جو ہیں مکے میں پروان چڑھیں، اور یہاں پہ فلسطین میں اسحاق علیہ السلام، اور پھر انہی کی اولاد میں آگے یوسف علیہ السلام ہم آگے دیکھیں گے، اور یہ بنی اسرائیل بنے۔
تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ ان کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام، انہوں نے بھی ہجرت کی ہے۔ تین لوگوں کے بارے میں روایات میں ملتا ہے، حضرت سارہ، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، یہ ہجرت کر کے یہ چلے گئے ہیں فلسطین، اور پھر وہیں کہیں لوط علیہ السلام پھر وہ تبلیغ کے لیے انہیں کہیں بھیجا ہوگا، تو وہ لوط علیہ السلام وہاں، تو وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تو وہیں آباد تھے، پھر یہ انہی کی قوم ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ باہر سے آئے ہوئے تھے۔ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے تمام جہانوں میں کسی نے نہیں کی؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، اصل میں تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے جس مسئلے کا ذکر ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آج اس مسئلے کی جو شکل ہمارے سامنے ہے وہ تو انڈیفائنیبل ہے۔ ظاہر ہے انسان جو ہے عورت کو، اگر ہم یہاں سے شروع کریں، ابھی یہ پاکستان میں جو کل ایک بل ہے جس کے اوپر بہت چرچا ہو رہی ہے کہ جی مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق نہیں دے سکتا، طلاق کی دھمکی نہیں دے سکتا، گھور کے دیکھ نہیں سکتا، فلاں 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 جو بھی اس کی تفصیلات ہیں۔ اگر ہم انسانیت ہمیشہ، مسئلہ انسانیت کا یہ ہے کہ انسانیت ہمیشہ دو جو انتہائیں ہیں ان میں جو ہے زندگی گزارتی ہے۔ ایک انتہا یہ ہے کہ یہ بل اگر ہم اس کو ایک منٹ کے لیے سائڈ میں رکھیں اور دیکھیں اس انتہا کو، جو انتہا کئی گھروں میں جس کو ہم وٹنس کر رہے ہوتے ہیں کہ شوہر جو ہیں، جیسے ہم نے سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور وہاں طلاق ہم نے سمجھائی تھی، تو وہاں ہم نے بہت سے جو ہم نے کیسز وٹنس کیے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ شوہر کیا کرتا ہے، بیوی بڑی پرہیزگار ہوتی ہے، متقی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک مرد اور عورت کی شخصیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ مرد کے ساتھ رہے گا تو بڑا اس کو لگے گا ہم آہنگی، دونوں کی طبیعتوں میں بہت ہم، لیکن مرد جب عورت کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا تو اس کو لگے گا یہ تو ٹوٹلی اپوزٹ رائے دے رہی ہے، یہ کیا بات کر رہی ہے، اگر کوئی جو ہے سمجھدار قسم کا مرد ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں بالکل بھولے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ماں اس کا بٹن یہاں سے دبائے، بیوی اس کا بٹن یہاں سے دبائے، بہنیں یہاں سے، وہ تو بٹنوں پر چلنے والا ہوتا ہے کوئی۔ لیکن ایک عام انسان کی ہم بات کر رہے ہیں جو سمجھدار ہو، تو اس کو موافقت نہیں لگتی کہ مرد اور عورت اپنی تئیں جو ہیں یہ دونوں ایک الگ الگ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ اگر دیکھا جائے دونوں انسان ہیں، جنس دونوں کی جو ہے ایک ہے، سوری مخرج دونوں کا ایک ہی ہے کہ دونوں ایک ہی ماں کے رحم میں پلتے بڑھتے ہیں، اور ان کی پیدائش کا طریقہ بھی ایک ہی ہے دونوں کا، لیکن اپنی تخلیق کے حساب سے اگر سائنٹیفکلی دیکھیں تو عورت ایکس ایکس اس کا یونیسل ہے، اور مرد جو ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے۔ تو دیکھنے میں وہی 5 انگلیاں ایک ہاتھ کی نظر آئے گی، 2 ہاتھ نظر آئیں گے، آنکھیں 2 نظر آئیں گی، باہر بیرونی سٹرکچر ایک ہی نظر آئے گا، لیکن دونوں اپنی بیس کے حساب سے مختلف ہیں، دونوں کی عادتیں الگ ہوتی ہیں، دونوں کی پسند الگ ہوتی ہے، دونوں کو اچھا یا برا لگنا الگ ہوتا ہے۔ مرد کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ، اور یہ جو جب ہارمونیکل چینجز ہوتی ہیں عورتوں کے اندر، عورتیں ڈپریشن میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں انہیں بری لگتی ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا آتا ہے، اور there's lots to say، تو یہ مردوں کو کبھی سمجھ نہیں آئے گا کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ یہ پریشان ہو رہی ہے یا رو رہی ہے۔ اسی طرح عورت کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ غیرت کس چیز کو کہتے ہیں، وہ مرد کو جب اس کا جو اس کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں اپنی بہنوں کو غیرت کے نام پر۔ ہم یہاں یہ بات نہیں کر رہے کہ کون صحیح ہے کوئی غلط ہے، میں صرف ان انتہاؤں کو ذکر کر رہی ہوں، اور اس میں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مرد اور عورت یہ دو الگ الگ سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں۔ پھر جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں ایک میاں بیوی کے طور پر، تو اب جو ہم نے ایک طرف کی انتہا دیکھی کہ جو یہ ہوتا تھا کہ بھئی وہ مرد جو ہے اس نے کسی عورت کے ساتھ 30 سال گزارے ہیں، تو 30 سالوں میں اس نے کس طرح سے ٹارچر کی انتہا کی ہے ان 30 سالوں میں، یا 50 سال کی شادی شدہ زندگی میں عورت جو ہے وہ اس کو طلاق، ابھی کچھ سال پہلے میں نے ایک بہت بڑے عالم دین کی، انہوں نے مجھ سے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کی،
تو انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کو ان کے والد نے، اور والدہ ان کی 70s میں جا کے ان کا انتقال ہوا، کہ ان کے والد نے مرنے سے کوئی 1 ماہ پہلے تیسری طلاق دی۔ تو یہ مردانگی کا ایک کھیل ہے جو ایک عورت 70 سال کی عمر میں، یعنی وہ مرد کا کھیل ہی نہیں ختم ہوا، وہ پوری زندگی بھی اس نے کھیلا۔ انہوں نے جب سمجھایا مجھے، پھر وہ انہوں نے اپنی نانی کے قصے سنائے، تو میں تو ہل گئی دیکھ کر کہ اچھا یہ ایک انتہا ہے، اس انتہا کو کوئی نسل در نسل دیکھ رہا ہو تو وہ قواعد لکھے گا جو اس وقت لکھے گئے ہیں۔ لیکن آج ہم انسانیت، اب یہ جو قواعد لکھے گئے ہیں اس سے ہم فرض کریں، آج میں خود وٹنس کر رہی ہوں ایسے لوگوں کو کہ جی بھائی شوہر جو ہے وہ ایک طرح سے گھر میں بیوی کا رول کر رہا ہوتا ہے، اور بیوی شوہر بنی ہوتی ہے۔ ویسے وہ مرد عورت دونوں اپنی جگہ ہوں گے، بیوی لوگوں کے سامنے تو کہیں اس کو بڑا بنا کے رکھے گی، لیکن اصلاً جب گھر میں کوئی یعنی ایک انسائٹ دیکھا جائے اس رشتے کو، تو وہ رشتہ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ رشتے میں مرد جو ہے وہ عورت کا رول کر رہا ہوتا ہے، دونوں جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں جاب کرنے میں عورت جب جاب کرنا شروع ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہے، وہ پہلے ہی جھٹکے میں نہیں ہوتی۔ کچھ سمجھدار عورتیں کہ وہ مرد کے اوپر آ جائیں، وہ آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع کرتی ہیں، جس طرح مرد کو ٹریٹ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو کرتا کیا ہے، یہ ان کا بیہیویئر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی تو کچھ نہیں کرتا، اور پھر کوئی مالی طور پر کوئی بڑی ڈیمانڈ اگر وہ کر کے پوری کر کے دکھائے تو پھر اس کی عزت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایک طرح کا یہ ایکسپلائٹیشن ہے جو اس مرد کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اب ہم پہلے ایک انتہا پہ تھے، اس انتہا سے وہی جو کارل مارکس کہتا ہے کہ انسانوں نے 100 سال میں یہ دیکھا کہ جی یہ تجربے ہم نے کیے، ان سے یہ نتائج نکالے، یہ غلط تھے۔ اب اگلی جنریشن جو ہے اگلے 100 سال میں انسان نے ایک نیا تجربہ کیا۔ تو یہ جو اب ہمارے سامنے سارے اصول آ گئے ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ شادیاں ختم، کہ کون پھر ایسی عورت کو لانا چاہے گا۔ اور اگلا جو چیلنج ہمارے سامنے کھڑا ہے، اے آئی ورلڈ۔ وہ ایلن ماسک تو پچھلے 5 سال پہلے سے 2000 میں بیویاں دے رہا تھا کہ آپ 2700 جو ہے خرچ کریں اور لے لیں ہم سے اپنی من پسند بیوی، وہ سب کچھ کرے گی آپ کے لیے جو آپ گھر میں چاہتے ہیں، آپ کی بات مانے گی سب سے بڑھ کر۔ تو ہم اب اس طرف یہ دوسری انتہا کے اوپر ہم نے اس وقت جو یہ قواعد بنائے، اس کا جو نتیجہ نکلے گا آگے جا کر وہ یہ ہوگا کہ ہمارے اب کوئی جو ہمارے یہاں ویسٹ میں آلریڈی پہلے سے یہ چیزیں تھیں، ہم یہاں پہ جو اس وقت اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں امریکہ کے صدر نے کہا تھا کہ ہماری اگلی نسل جو ہے وہ وداؤٹ اینی ویڈ لاک کے جو بچے پیدا ہوں گے اس پر ہوگی، یہ آج سے 30 سال پہلے کا کال ہے، یا کچھ اس سے بھی زیادہ یا اس سے کم، ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا مجھے سالوں کا۔ تو یہ انہوں نے جو ہے یہ ایسی جو بچے ہیں کیسے عام ہو جاتے ہیں ہمارے ارد گرد جب ہم ان انتہاؤں پہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور اسلام ہم کو کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی امت وسط کا ایک ترجمہ یہی کیا گیا، ایک ایسی امت جو اعتدال ہو، جس کے اندر معتدل امت، جس میں حقوق اور فرائض جو ہیں وہ دیکھے جائیں کہ ان کی ایک تقسیم ہو، کہ بھئی عورت کا اپنا ایک رائٹ ہوگا، اور وہ رائٹ کن چیزوں پہ ہوگا؟ فرض کریں بچوں کی تربیت سے متعلق ہے تو اس میں مرد چپ رہے گا۔ اگر بچوں کی تربیت وہ کر رہی ہے اور اس میں مرد جو ہے بار بار اوور رائٹ کر رہا ہے اس کو بچوں کے سامنے، تو کیا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچے ماں کی بات کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ باپ کما کے لا رہا ہے، باپ ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے، باپ ویسے بھی طاقتور زیادہ ہے اور ماں بھی اسے بڑا بنا، تو بچے باپ ہی کی بات مانیں گے، وہ غلط سمجھا رہا ہو۔ یہ پھر ہم عاد اور سمود ہی پیدا کر رہے ہیں پھر ہم اس کے اندر۔ تو ایک ایسی اسلام جو ہمارے قواعد دیتا ہے یا جو چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو سسٹم ہو ہمارے معاشرے میں وہ ایک معتدل ہو، وہ ایک وسط میں ہم زندگی، اور اس وسط سے مراد ایگزیکٹ سینٹر نہیں ہوتا، اس وسط سے مراد ہوتا ہے کہ ہم حقوق اور فرائض کی جو تقسیم ہے اس کے اندر دیکھیں کہ کون کیا ڈیزرو کرتا ہے، اور اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ حقوق اور فرائض دیے جائیں، اور اللہ کی کتاب اس کے لیے ہماری رہنمائی کرے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ بات جو اتنی گفتگو کی اس سے آپ کے ذہن میں بہت سے اشکال بھی ختم ہوئے ہوں گے۔ تو یہ مردوں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو مینٹل ڈس آرڈر، سمپل ہم کہیں کہ
کسی کے ذہن میں ایسی خواہش کا پیدا ہونا، چاہے وہ عورت عورت کے ساتھ ہو یا مرد مرد کے ساتھ ہو، یا مرد جو ہے عورت کے ساتھ کسی ایسے رستے سے اس اپنی خواہش کو پورا کرے جو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، وہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ وہ کسان کی مثال دی تھی کہ جیسے کوئی کسان جس رستے سے وہ بیج ڈالتا ہے اور اس سے اس کو فصل ملتی ہے۔ یہ سب مینٹل ڈس آرڈر کی شکلیں ہیں۔ اور یہ کیا ہے، یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یہیں سے ہوتی ہے کہ آپ نے کہیں کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا پہلے، تو یہ مینٹل ڈس آرڈر یہاں سے ہوتا ہے کہ اگر انسان اس کا علاج نہ کرے، سیکشولی جو جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آج کی سائنس ہمیں، موجودہ سائنس جو ہے وہ دماغ کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی کو کوئی بھی ایسا ایکٹ کرتے ہوئے دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ کا دماغ اس میموری کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو ایک سمجھ لیں وہ ہمارے دماغ کے اندر ایک ایسی میموری جنریٹ ہو جاتی ہے جس کو اگر ہم بلیک میموری کہیں تو بات سمجھ آ جائے گی کہ ایک دماغ کا حصہ ہمارا ایسا اس سے متاثر ہوا اور کہ اس کی اصلاح اب کبھی بھی نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اب انسان کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دے؟ نہیں، کرنا یہ چاہیے کہ اگر سب سے پہلی چیز تو ہم سورہ نور میں، سورہ احزاب میں جا کے دیکھیں گے کہ ایسی کوئی چیز انسان کبھی دیکھے ہی نہ۔ اس کے لیے نمبر ایک کہ انسانوں کے اندر کیا ہو کہ جہاں یہ میاں بیوی کے معاملات ہو رہے ہوں وہاں انسان جو ہیں وہ وہاں پردے کا پورا انتظام ہو، ماں باپ کی پرائیویسی الگ ہوتی ہو اور وہاں کوئی بچہ نہ آتا ہو، اور وہ پرائیویسی جو ہے وہ اس کے بھی ٹائمنگز جیسے قرآن نے دیے ہیں کہ ماں باپ بھی ہر وقت اس کام کو نہ کر رہے ہوں بلکہ وہ بھی پڑھے لکھے سمجھدار ہوں، ان کو ان چیزوں کے نتائج کا پتہ ہو کہ اگر ایسی کوئی چیز کبھی ہمارے بچوں نے دیکھ لی تو شہوت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان اس کے لیے، اور وہ کیسے انسان کی بڑھتی ہے جب انسان جاہل ہو تو سمجھتا ہے کہ جی وہ اس کو بڑھانے کے لیے اب کوئی ایسی چیزیں دیکھو یا ایسی خیالات ذہن میں لائے، اور موسیقی اس کے لیے سب سے بڑا جو ہے رول کرتی ہے کہ جب آپ گانوں میں محبت کی اور وہ کسی کے سنگ مرمر کے جسم کی کہانیاں سنیں گے تو آپ کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں گے، اور پھر وہ آپ کو ایسی ماڈلز جو ہیں وہ ایک ریزر ہوگا مرد کا، اس کے بھی ایڈ میں وہ ایک ننگی عورت نظر آئے گی، اور باہر آپ گھر خریدنے گئے تو وہاں بھی نظر آئے گی۔ سخت سردی کے اندر مرد تو پورا لباس پہنے میں ہوں گے اور عورت جو ایک چھوٹا سا منی اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ان جذبات کو جو ہیں وہ آپ کے بھڑکانے کے لیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر گھروں میں پہنچ کے وہ مرد سب بھول چکے ہیں، وہ ایک ان کے اوپر گدھے جیسی شہوت جو ہے وہ طاری ہوتی ہے کسی جانور کی طرح۔ تو یہ سارا جو فساد کہاں سے پیدا ہوا؟ جب کسی معاشرے کے اندر یہ آپ کے سیگریگیشن کا نظام نہ ہو۔ تو اسلام کیوں ہمیں چاہتا ہے کہ ہماری سوسائٹیز، ہمارا ملنا جلنا، ہماری نظروں کے اندر جو ہے وہ ایک شرم و حیا ہو انسان کے اندر؟ تو جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو ہم اس انتہا پہ کھڑے ہوں گے، اور یہ سب کچھ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ان چیزوں سے دور، سب ہر بچہ ان چیزوں کے اندر پڑا ہوا ہے اور وہ بڑوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور آج کی جو سوسائٹی ہے اس میں کس کو اتنی پاپولرٹی ان چیزوں کو دی گئی ہے، ان کے جھنڈے، ہم تو جن ملکوں میں رہتے ہیں جون کا مہینہ آتے ہی وہ پرائڈ منتھ کہلاتا ہے، پرائڈ، وہ پرائڈ فلیگ ان کا جو جھنڈا ہوتا ہے، جو یہ بدکاری جو ہیں سر عام کرتے ہیں اور ڈٹ کے کرتے ہیں، اور میاں بیوی کے جو نظام کے علاوہ کسی نظام میں بند کر اس اپنی شہوت کو پوری کرتے ہیں، اس کو آج نام ہی دیا گیا ہے یہ پرائڈ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ پھر اسکولوں میں ان کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، پھر ہر شاپنگ مال ان کے جو ہے وہ جو چیزیں بیچتا ہے وہ ان کے وہاں پہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی جھنڈا ان کا لگا کے رکھتا ہے، دیواروں پہ بنا کے رکھتا ہے کہ بھئی ہم ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ابھی ٹرمپ نے آ کے کچھ انسانوں کو ذرا جگایا، وہ اس کی اپنی مجبوری تھی، ظاہر ہے کوئی بھی جو بیل ہوتی ہے ایک حق جو ہے اس کو تو کھڑا ہونے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اپنی ذات میں خود ایک مضبوط چیز ہوتا ہے حق۔ جیسے قرآن نے کہا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہوتا ہے یعنی کلمہ حق جو ہوتا ہے اس کی جو مثال دی ہے
کہ اصلھا ثابتن، اس کی اصل جو ہے، اس کی بنیاد اور جڑ جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں. تو لیکن یہ جو کلمہ باطل ہوتا ہے، یہ حق کے مقابلے میں جو بیانیے ہوتے ہیں، ان کو کسی حق کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کوئی بیل ہوتی ہے تو اس کو آپ دھاگے لگا لگا کے اور سہارے دے دے کے اوپر چڑھاتی ہیں. تو یہ جو بیلیں ہوتی ہیں یہ اس طرح اوپر چڑھتی ہیں، تو ان کو جو حق کی، تو یہ حق پرست نہیں ہوتے، یہ نہیں چاہتے کہ آپ دیندار ہو جائیں، ورنہ تو یہ اسلام کے اس سب سے اچھے جو آفر اسلام دے رہا ہے اس کو مانیں گے. ان کی ایپسٹین فائلز میں کہ یہ سب سے بڑے ہیرو نہیں ہوں گے، وہ بار بار جو ہے وہ نیتن یاہو وہ بٹن پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ اب تم نے یہ نہیں کیا ٹرمپ، تو یہ بٹن ہم دبا دیں گے، لیک کر دیں گے. اور بیچارہ مجبوری میں کیا کرے، اس کو امریکی ٹروپس بھیجنے پڑتے ہیں، وہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں کہ وہ پھر وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دو ٹرمپ ہیں. ایک ٹرمپ وہ ہے جو بورڈ آف جو پیس، اس نے پیس کا ایک بورڈ بنایا ہے، یہ اس میں ہے. اور ایک ٹرمپ وہ ہے جو یہ ساری غنڈہ گردی کر رہا ہے. نہیں، وہ کیا کرے، اس کے اندر جو اس کے جو مسائل ہیں وہ کوئی کسی کو بتا نہیں سکتا، کہ اس کو جس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے. تو یہ انسان یہاں تک اگر یہ واقعی حق پرست ہوتے تو یہ ان کی زندگی میں یہ مسائل ان کی زندگی میں ہوتے کبھی بھی نہیں. تو یہ جو فاحش کام ہے، اس کی ساری ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ جہاں سے انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی، ایک میاں اور بیوی، ان کی زندگی میں جب کوئی معاملات ڈس بیلنس ہوتے ہیں اور اس کا اثر بچے لیتے ہیں، اگلی نسل اس سے ایک قدم آگے جاتی ہے، اس کی اگلی نسل اور قدم آگے جاتی ہے. ہم پہلے ایک تضاد میں ہوتے ہیں، پھر دوسرے تضاد میں زندگی گزارتے ہیں، اور آج کی دنیا اس کا نتیجہ ہے، جو ہماری ویسٹ کی دنیا. اور اسی وزن پہ اب پاکستان وغیرہ میں بھی یہ سسٹم جو ہے، ہمارا گھریلو سسٹم خراب کیا جا رہا ہے. انسائڈ تو ہو چکا تھا، لا بنا دیا گیا کہ اب بائی لا بھی 6 مہینے کی اس کی سیر ہو جائے گی جیل کی، اگر کسی آدمی نے یہ کیا. تو ہم یہی اس وقت یہ کامنٹ کریں گے کہ بھئی وہ جو ہم پہلی انتہا کی بات کر رہے تھے، اگر اس انتہا پہ مرد یہ کر رہا ہے تو یقیناً غلط ہے. لیکن اگر دوسری انتہا پہ عورت جو ہے وہ ایک طرح سے سرکشی، ایک تو سرکشی وہ ہوتی ہے کہ عورت بدکاری کرے، اور ایک عورت کی جو سرکشی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مرد کو، وہ اس نے غلام بنایا ہوا ہے، گھر میں اس کو نیچے ڈالا ہوا ہے. اور مرد بھی اب کیا کریں کہ ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس شادی سے نہیں نکل سکتے. ہمارے ہاں تو ویسٹ میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ بھئی ایک ہی شادی ہے، وہ مرد جب شادی سے نکلے گا تو اس کا تو کچومر بنا دیتے ہیں. تو مرد تو بیچارہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی مجھے تو کوئی ایسا پنگا نہیں لینا. ہاں، عورت اگر نکل گئی تو دیکھیں گے کس طرح سے مجبوراً یہ کام کرنا ہو. تو اب تو پوری دنیا میں شادی اگر ہے بھی شادی تو وہ یہ والی شادی ہے جس میں مرد کو کے گلے میں ایک پٹا ہے، اور عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات جیسے چاہے ویسے کر، جس میں اب لڑکی والوں کی جے ہو چکی ہے. پہلے جو ہم جس انتہا پہ تھے وہاں لڑکے والوں کی جے تھی. تو اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے تمام جہانوں میں کسی نے نہیں کی. پہلی دفعہ انسانیت کو اس چیز کا جو ہے وہ کتنی محنت کی ہوگی شیطان نے انسان کو، یہاں تک یہی جو میں نے پوری کہانی سنائی، یہ پوری محنت ان کے ساتھ، ان کی نسلوں کے ساتھ ہوئی، نسل در نسل. پھر انسانوں کو یہ سکھایا گیا کہ اس طرح بھی کام کیا جا سکتا ہے، کام ہی تو چلانا ہے، اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے. تو عورت کی ضرورت کیا ہے؟ جو عورت ہم ایک پٹا ڈال کے رکھے گی. یعنی دوسری انتہا پہ پھر یہ ہوتا ہے، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، اصل میں تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. ایک بات میں نے بیچ میں کی تھی کہ اگر تو یہ کسی کے ذہن میں ایسے خیالات آ رہے ہوں اور تو وہ بس اللہ سے دعا کرتا رہے، اور خیالات آنا کسی کا جرم نہیں ہوتا. لیکن انسان جب پریکٹیکلی ایسے کام تک خود محنت کر کے اسباب کی دنیا میں ایسا کر لے، اب یہ اس کا جرم شمار ہوتا ہے. ورنہ کسی کو ایسے خواب آنا، ایسے خیال آنا، اس سے کوئی اللہ کے ہاں جرم ثابت نہیں ہوتا. ہاں، انسان خود اس کو لانے کی ایسی چیزیں دیکھ رہا ہو، ایسے لوگوں کے قریب رہ رہا ہو جو ایسے کام کرتے ہیں، تو پھر تو انسان مجرم ہے. بل انتم قوم مسرفون، اصل میں تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. حد سے بڑھنا میں نے بتا دیا، حد کیا ہے کہ امتاً وسطاً، اللہ نے ہمیں
اسی لیے ایسی شریعت، ایسا دین دیا جو وسط کی بات کرتا ہے، اور انسان اس انتہا پہ جائے یا اس انتہا پہ جائے، یہ ہیں اسراف۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، قوم کے پاس سوائے اس جواب کے کہنے کو اور کچھ نہ تھا، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے باہر، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے یہ ہمیں ہر وقت ہمیں جو ہے وہ انسان کو جو ہے نا مزے کر رہا ہو اور اس مزے کو کوئی خراب کر دے اس طرح کی بات کر کے، تو انسان کو بڑا غصہ آتا ہے کہ اس نے سارا جو ٹیمپو تھا ہمارے اس پلیجر کا وہ ختم کر دیا۔ تو وہ کوئی ڈور بیل ہو جائے، کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے، عام گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو انسان کو بڑا برا لگتا ہے۔ تو یہ جو وہ ایکسپیرینس کر رہے تھے، انہوں نے کہا نکالو اس کو، یہ جو نیک پاس لوگ ہیں ان کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پھر ہم نے اس کی ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کو اور اس کے اہل و عیال سمیت بچا لیا۔ یعنی کئی بیویاں ہوں گی، یعنی یہ اولین زمانے سے مردوں کی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا ہی اس کیپیسٹی پر ہے کہ ان کے اندر اس شہوت کے لیے، یعنی جو ایک جائز ہے اس کے لیے وہ ایک سے زیادہ عورتیں ان کے نکاح میں رہیں۔ تو ایک بیوی جو تھی وہ اپنی قوم کو جا کر، وہ جب یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جب فرشتے ان کے عذاب کے لیے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے، کہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، وہ جیسے پولیس کرتی ہے نا کہ وہ جی ان کی جیب میں کوئی ہیروئن کی پڑیا ڈال دیتی ہے یا برآمد کر لیتی ہے سامان جو ہے وہ اس بندے کے پاس سے، تو اسی طرح سے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے جو فرشتے آئے عذاب لے کے، وہ خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے۔ لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے وہ، تو وہ بیوی جو ہے بھاگی بھی گئی کہ اوہو تم نے تو ایسے مرد کہیں دیکھے نہیں ہوں گے، آؤ ہمارے گھر میں وہ مہمان کی صورت میں اترے ہیں۔ تو اس لیے اس کو بھی، کیونکہ انہوں نے خبریں دی، تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک بری عادت ہے کہ بیوی جو ہے جس سے ان کی، یعنی اپنے گھر والوں کو یوں کہہ لیں کہ جا جا کے خبریں دے جو شوہر کے گھر کے معاملات کی، جو ہم نے پیچھے اچھی بیویوں کے اوصاف پڑھے تھے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یعنی مرد کی جو معاملات ہیں اس کی جو سمجھ لیں کہ حفاظت کرنے والی، مرد کی غیر موجودگی میں بھی، وہ مرد نہیں ہے، اس کے رازوں کی، اس کے مال کی، اور اس کی جو بھی سیکرٹ چیزیں ہیں ان سب کی، اس کی جو اپنے نفس کی، یہ عورت بھی جب تک اس کے نکاح میں ہوتی ہے ایک طرح سے اس کے لیے متاع، قرآن حدیث میں کہا گیا کہ الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ دنیا ایک برتنے کی چیز ہے اور اس میں بہترین برتنے کا سامان عورت ہے، تو مرد کے لیے تو وہ ایک متاع کی صورت ہوتی ہے، تو وہ اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے۔ خیر وہ امترنا، اللہ تعالیٰ کی پھر کیا ہے، تو کانت من الغابرین، وہ بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی۔ وامترنا علیہم مطارا، اور ہم نے پتھروں کا میہ برسایا، یعنی ہر انسان کے لیے ڈیفائنڈ جو ہے ایک، جیسے وہ میزائل ہوتے ہیں، وہ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈرون کے ذریعے جب کسی کو وہ ایک چہرہ جو ہے اس ڈرون کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آنکھیں اور یہ چہرہ جو ہے اس پر جا کے یہ گولی لگنی چاہیے، یہ میزائل لگنا چاہیے، تو وہ دنیا کے نقشے میں جہاں وہ جو ڈرون سرچ کرتا ہے، اس لیے لوگ اپنی تصویریں نہیں کھنچواتے، باہر نکلتے ہوئے بڑی احتیاط کرتے ہیں، اور یہ پورا جو اے آئی کا یا شیطانی سٹرکچر ہے وہ جگہ جگہ آپ کی تصویر کھینچتے ہیں، یعنی آپ کی اب وہ اس کے بغیر آپ کو اپنے ملکوں میں داخل نہیں ہونے دیتے، امیگریشن جب ہوتی ہے کہ بھئی تصویر حاصل کر لی گئی، بھلے آپ نقاب میں ہوں، وہاں کہتے ہیں کہ جی آپ یہ اپنا نقاب اتار کے اور اپنا چہرہ دکھائیے، اور تصویر بھی کھینچی جاتی ہے، تو نون ہے، تو جو لوگ جو ہے وہ اس طرح سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں کہ کبھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ، تو خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ہیں ایسے پتھر تھے جو ڈرون اور میزائل جیسا کام کر رہے تھے، کہ ڈیفائنڈ تھے کہ یہ اس بندے کو جا کے لگنا ہے اور اس کا تیا پاچا کرنا ہے۔ تو فنظر، تو دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اسی طرح ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے بھی کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے، فاوفوا الکیل والمیزان، پس ناپ اور تول کو پورا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو مال فروخت کرتے ہوئے اس میں کمی نہ کرو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور اصلاح کے بعد زمین پر خرابی پیدا نہ کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پہ جو ایک ان کا ایپ بتایا جا رہا ہے، کل جو ہے وہ کیونکہ سنو وغیرہ پوری دنیا میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، رشیا کا پتہ چلا ہوگا آپ سب کو، کینیڈا میں تو ابھی جو ہے انڈر جو ہے کنٹرول ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ جو پریڈکشن تھی اس کے حساب سے ڈیلے ہے جو سنو ہے۔ لیکن کل آپ نے سب نے خبر سنی ہوگی کہ پاکستان میں بھی مری وغیرہ میں تو سارے راستے بند کر دیے گئے، تو پھر کل گھر میں جو ہے وہ ایک بحث چلی مری کے بارے میں، تو کچھ دوسرے رشتہ دار تھے، اور میں نے پہلی دفعہ میری معلومات میں یہ بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ مری میں اس طرح کے مری کے جو لوگ ہیں وہاں پہ بالکل یہ جو اس وقت ہم شعیب علیہ السلام کے معاملات پڑھ رہے ہیں، یہ حال انہوں نے بتایا کہ جو بھی وہاں پہ ظاہر ایک ٹورسٹ پلیس ہے، اور ٹورسٹ جو جاتے ہیں ان کو کس طرح سے لوٹا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہاں پہ، دوسرا وہ کہیں کھانا کھانے آپ کسی ہوٹل میں پہنچ گئے ہیں تو جو بل اس پہ مینیو پہ بل لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے رقم، اور جب وہ آئے گی تو پتہ چلے گا یہ ٹیکس اور وہ ٹیکس لگا کے، یعنی غنڈہ گردی، پیسہ کسی سے، ہر طرح کی لوٹ کھسوٹ، ہر جگہ وہ ٹروپس ان کے ہوتے ہیں، آپ داخل ہوتے ہیں آپ کا مال لوٹ لیتے ہیں، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل جو کل وہ میں نے سنا تو مجھے لگا کہ 100% شعیب علیہ السلام کی قوم اسی طرح کی عیب میں مبتلا تھی کہ ناپ تول میں کمی، اور مختلف جو ہے وہ نکڑوں پہ اور علاقوں میں وہ ان کے ٹروپس بیٹھتے تھے کہ یہ آ رہے ہیں ٹورسٹ، ان کو لوٹنا ہے، ان کے پاس جو سامان ہے، اور اس میں جیسے ہم نے کہا کہ عورت سے بڑھ کر کیا جو ہے اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے کسی کے لیے، مرد ہو اگر اس دوسری طرف، تو انہوں نے کہا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور نہ ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکو اس پر نکتہ چینیاں کرتے ہوئے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، ذرا غور تو کرو فسادیوں کا کیسا برا انجام ہوا، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ مجھے دی گئی رسالت کو مان رہا ہے، وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور دوسرا گروہ ماننے سے انکاری ہے، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا، شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تمہیں ہر صورت ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا۔ قال اولو کننا کارہین، شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ خواہ ہمیں تمہارے دین سے نفرت ہو، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں تو ہم اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھیں گے، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے باوجود کہ اللہ نے ہمیں اس مذہب میں سے نکال لیا ہے، یعنی تمہارے طریقے پہ، مذہب یعنی ذہب یذہب چلنے کو کہتے ہیں، اور یعنی جانا، ذہبہ وہ گیا، اور مذہب یعنی جس رستے پہ کوئی چلتا ہے،
تو چلنے کی جو جو جیسے روڈ کہتے ہیں ہم جس کو، تو جو تمہارے طور طریقے ہیں، جن رستوں پہ تم چل رہے ہو، ان پہ تو ہم نہیں چلنے والے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، لہذا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس میں واپس آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ ہمارے رب کو ہی ایسا منظور ہو۔ وسیع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، لہٰذا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور بڑی پیاری دعا ہے کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، لیکن ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار قوم سے کہنے لگے، لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، یقیناً اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو سخت نقصان سے دوچار ہوگے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے، اور وہ بھی اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ یعنی اب انسانیت جو ہے مزید کئی سو سال آگے آ چکی ہے۔ اللہ نے جو یہ دنیا بنائی ہے آدم حوا سے جو شروع ہوا تھا، پہلے ہم نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے کیس میں کہ انسان ابھی صرف جو ہے وہ اللہ کے سوا دوسرے، وہ جو سورہ نوح میں جا کے آئے گا کہ وہ جو اپنے 5 یا اس سے کچھ زیادہ یا کچھ سے کم جو ہیں وہ بت تھے جن کو وہ پوجا کرتے تھے، سوا یغوث و یعوق و نسرا، ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ پھر اگلی نسل میں عاد کے اندر جو نوح علیہ السلام کے بچیدہ لوگ تھے، تو ان کے اندر کیا مسئلہ آیا کہ ان کی شبیہ ان کی بنائی اور ان کے بت تراش کے اب بت پرستی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آگے جی پکچرز بھی بننا شروع ہو گئیں، گھروں میں ٹنگ گئیں وہ پکچرز، ورنہ تو ایک طریقہ ہوتا تھا کہ مندر جاتا تھا انسان، اب وہ گھروں تک آ گیا یہ گندگی، ہر انسان اپنے گھر میں لے آیا کہ وہاں جانا پڑے گا، گھر میں ہی مندر بناؤ۔ اب اس کے بعد اگلی نسل میں کیا مسئلہ آیا کہ اگلی نسل جو تھی وہ سوال انہوں نے جو ہے انٹیلیجنٹ اتنی ہو، دماغ اتنے ان کو دماغی طور پر دلائل لینے کے قابل ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہ کر کے دکھاؤ، اگر تم رسول ہو ہم بات مان لیں گے، مگر دیکھا کہ بات نہیں مانی انہوں نے۔ پھر اگلی نسل ایک قدم آگے، یعنی یہ نسلیں جو نسل انسانی ہے اس طرح آج اس موڑ پہ کھڑی ہے جہاں ہم ہیں کہ اب سارے کے سارے جرم ہر قوم کے اندر موجود ہیں کہ وہ مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ اس طرح کی شہوت پوری کرنے لگ گئے۔ اور پھر اس سے آگے نسل انسانی آئی کہ دوسرے کا مال، ابھی تک تو سارا مسئلہ ایک انسان کی اپنی ذات تک تھا، اب دوسرے کے مال تک بھی پہنچنے لگا ہے، اس کا مال لوٹنا، اس کی عزت لوٹنی، اور اب یہ ہو رہا ہے۔ اب اس سے آگے ایک جمپ لگائے گی نسل انسانی گناہوں میں، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے اور وہ بھی اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، شعیب کو جھوٹا قرار دینے والے تو ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، شعیب کو جھٹلانے والے ہی گھاٹے سے دوچار ہوئے۔ فتولی عنہم وقال یا قومی، تو شعیب علیہ السلام وہاں سے لوٹے دل میں یہ کہتے ہوئے کہ اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، میں نے تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے اپنے رب کی باتیں تم کو پہنچائیں۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب میں انکار کرنے والوں پر کس بات کا افسوس کروں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول نہیں بھیجا، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختیوں اور پریشانیوں کی آزمائش میں سے گزارا۔ لعلہم یضرعون، تاکہ ان میں عاجزی پیدا ہو، یعنی اللہ سب سے پہلے کیا کرتا
کہ جب کوئی انسان اس طرح اس کو بچانا مقصود ہو کہ یہ انسان اب اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم کو لکھ چکا ہے، تو اس کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے، چھوٹے بڑے اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں، جیسے آل فرعون کے بارے میں ہم پڑھیں گے سورہ یونس میں جا کے کہ کل 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے کہ ان کے اوپر ٹڈی دل، خون کا عذاب، سڑسڑیوں کا عذاب اور قحط کا عذاب اور اس طرح کے چھوٹے بڑے جو چیزیں ہوئیں، مشکلات میں انہیں ڈالا گیا۔ مشکل میں ہوتا ہے انسان تو ذرا بات کو سمجھ لیتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، عاجزی کرتا ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے سختیوں کو آسودگی سے بدل دیا۔ کچھ ہوتے ہیں ڈٹے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو دہر ہے، یہ زمانہ ہے، زمانے کی اتار چڑھاؤ ہیں، آج رات ہے کل دن ہے، آ جائے گا، انتظار کرتے رہو۔ شیطان ان کو جما کے رکھتا ہے کہ جمے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ان کے دل نرم نہیں ہوئے، عاجزی نہیں آئی، تو اب ان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، امیگریشنز کے دروازے کھولتے ہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کو جی جابیں دیتی ہیں۔ تو ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے سختیوں کو آسودگی سے بدل دیا۔ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہاں تک کہ وہ پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتے رہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستیوں والے ایمان اور خدا خوفی کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم یقیناً ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلانے کی روش اختیار کی۔ فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو ہم نے ان کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑا، یعنی کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے۔ اگر یاد ہو آپ کو سورہ اعراف میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہے گا کہ یہ تمہارے اعمال کے بدلے ہے۔ تو انسان کے اعمال بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، اور یہ جو لوگ اس کو پیمانہ بناتے ہیں آسانی کو یا مشکل کو، تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح سے معاملہ ضرور کرتا ہے۔ انسان کو اپنے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی انتہا پہ زندگی تو نہیں گزار رہا، اس کی زندگی میں اسلام کا اعتدال ہونا چاہیے۔ افا امین اہل القرآن، اب سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا بستیوں والے اس بات سے بے خبر ہو گئے ہیں ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ ہم عذاب ان پر راتوں رات، ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں۔ اب امینہ اہل القریٰ، یا بستیوں والے اس بات سے نچنت ہو گئے ہیں ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود میں مصروف ہوں۔ افا امینوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جبکہ صرف گھاٹے سے دو چار ہونے والے لوگ ہی اللہ کی چال سے بے خوف ہوا کرتے ہیں۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا زمین کے رہنے والوں کے جانشینوں کی رہنمائی کے لیے یہ کافی نہیں کہ اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں کو سیل کر دیں پھر وہ کچھ بھی نہ سن پائیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ رہیں وہ بستیاں جن کے حالات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے رہنے والوں کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، لیکن جس چیز کو وہ ایک بار جھٹلا چکے تھے پھر اس کو ماننے والے نہ تھے۔ بعض اوقات انسان کی مجبوری بن جاتی ہے، وہ لوگوں کے لیے دل سے، جیسے ابو جہل بھی سمجھتا تو تھا کہ یہ دعوت بالکل صحیح دعوت ہے، لیکن کہتا یہ تھا کہ اگر مان لیا تو پھر وہ پورا قبیلہ جو ہے وہ
تو شیم شیم کہے گا ہم کو بعد میں آنے والے. یہی بات ابو طالب نے کہی تھی کہ بھتیجے تیرا دین جانتا ہوں میں سب سے اچھا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا. یعنی یہ ایک لیول ہے، انسان سمجھتا ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے مگر مانتا نہیں ہے. تو کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، یوں اللہ کافروں کے دلوں کو سیل کر دیتا ہے. وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کی پاسداری کرنے والا نہیں پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پایا. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. اب کافی فاسٹ فارورڈ کر کے انسانیت کہاں پہنچ چکی ہے؟ انسانیت، انسانوں کو اب، پہلے تو مال اس کا ہڑپ رہا تھا، عورتوں کو کی عزتیں لوٹ رہا تھا، یہاں تک جرم پہنچا تھا بینکوں کو لوٹنا. اب کیا ہے؟ انسانوں نے انسانوں کو غلام بنا لیا ہے. اب انسان یہاں تک اس کا دماغ چلتا ہے کہ جی ایسے جو ہے لیبر جو ہے، چیپ لیبر کو کس طرح سے جو ہے جنریٹ کیا جائے. پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا. فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن انہوں نے ان آیات کی حق تلفی کی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. پیدا ظاہر ہے اس کے پیدا تو وہاں نہیں ہوئے تھے، یعنی پلے بڑے اس کے دربار میں تھے، تو وہ سب اس کو جانتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کہ قتل ہوا تھا، جس کا آگے جا کے ذکر ہوگا، کہ ایک بندہ مارا گیا تھا اور وہ کوئی ارادتاً نہیں تھا، غیر ارادی طور پر بس مکہ مارا، اور کیونکہ بڑے مسکیولر قسم کے تھے تو اس مکے نے اپنا پورا، اور جلال ان کی شخصیت کے اندر تھا، بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی نبیوں کا خون جس کے رگوں میں دوڑتا ہو اور آگے اللہ نے ان کے لیے چننا بھی ہو. ان کی تو تربیت اسی طرح، جیسے آگے جا کے سورہ طٰہٰ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے وَاصْطَنَعْتُهَا لِنَفْسِي، کہ میں نے اپنے کام کا تمہیں بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جیسے صنعت ہوتی ہے تو اس میں کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو تمہیں اپنے کام کا، تو وہ ساری چیزیں اس مکے میں شامل تھیں. اللہ کا منصوبہ تھا کہ یہ یہاں سے یہ کام ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں یہ مدین چلے جائیں گے، وہاں 10 سال گزار کے آئیں گے، وہاں وہ جو ہے وہ ایک ہیومن لیول کے اوپر، جیسے ہر نبی نے بکریاں چرائیں، اور دنیا کا سب سے مشکل کام ہے جانوروں کو ٹرین کرنا. تو جانوروں کی ٹریننگ، یعنی انسانوں کی ٹریننگ آسان نہیں. انسانوں کے دماغوں میں جو فطور چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بتائی گئی ہے کہ انہوں نے جو سورہ جمعہ کے اندر جو مضمون آئے گا کہ لوگوں کو ٹرین کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 4 کام ان کے ساتھ کیے، اور وہ کیا ہو گئے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر، جسے پھر سورہ فتح میں کہا گیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہے اصل فتح. کہ ایک تو وہ فتح ہے جو کہ مکہ فتح ہوگا سن 8 میں جا کر، اور لیکن اصل جو کامیابی ہے کہ ایسی ٹریننگ کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے خون کھول رہے تھے بدلہ لینے کے لیے، جو ان کے ساتھ صلح حدیبیہ میں شرائط لکھی گئیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ٹریننگ کر کے لے کر آئے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر، یعنی بہترین ٹریننگ، سننے اور ماننے کی، سمعنا و اطعنا، تو اس کے مقابلے میں جو یعنی جانوروں کو ٹرین کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا. ہر نبی نے بکریاں چرائیں، کیونکہ یہ پہلے انسان یہ کام کرے تو پھر انسانوں کو بھی ٹرین کر سکتا ہے. جو ان کے دماغ کی کمپلیکسٹی ہے وہ تو جانوروں میں نہیں ہوتی، لیکن وہ جو کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ جو شہوتیں رکھی ہیں، اور جسے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ ساری چیزوں کی محبت.
تو اس کو جو یہ جو محبتیں رکھی ہیں ان کو ٹرین کیا جائے، اور پھر جب یہ مینٹل لیول پہ انسان چیزوں کو جوڑتا توڑتا ہے اور اس کے اندر یہ جو پھر ڈس بیلنس ہوتی ہیں انسان کی، یہ محبتیں آڑی آتی ہیں جس کے لیے پھر انسان جو ہے پھر ریشنل تراشتا ہے، ان کو ایسی ٹریننگ کر دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ پورا منصوبہ اللہ کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اب کس کام کے لیے چنا؟ یہ جو بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنایا ہوا ہے، اور اس غلامی میں ان کی نسلیں جو ہیں وہ یہ غلامی نبیوں کے اولادیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اب ظاہر ہے ان کو واپس، یہ جو ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے، اب اللہ کا منصوبہ ہے کہ یہ واپس جا کے فلسطین کو آباد کریں، اور ان کا پھر جو گولڈن ایرا جیسے ہم نے کہا تھا کہ ان کا جو ہے وہ اس کا دور شروع ہوا۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دی ہے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرا منصب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات ہی زبان سے نکالوں۔ تو اب وہ فرعون کے سامنے ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام جب پہلی دفعہ آئے، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کہیں گے، کیا کر کے دکھائیں گے، تو بتانا ہے کہ بھئی میں رب العالمین کی طرف سے اس وقت اپوائنٹڈ ہوں اور ایک خاص مشن پر ہوں۔ تو وہ بڑی اس کے لیے جیسے سورہ طٰہٰ میں اس نے آرگیومنٹ کیے کہ بھئی یہ رب العالمین کون ہے، اور یہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وہ اور اس طرح کے سوالات کیے کہ اچھا پھر جو پہلے والے ہیں ان کا کیا ہوگا انہیں گھیرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ اس قصے کے دوسرے پہلو جو ہیں وہ ذکر کیے جا رہے ہیں، انہی پہلوؤں پہ ہم توجہ دیتے ہیں۔ تو وہ انٹرو دیا انہوں نے، اور اس کے پیچھے یہ ساری تھوڑی سی تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم۔ تو اب کوئی نشانی انہوں نے پیش کرنی تھی کہ وہ تو وہی موسیٰ ہے جو ہمارے دربار میں پلا بڑا تھا اور چلا گیا تھا، یہاں سے بھاگ گیا تھا، 10 سال کی سزا تھی، تو 10 سال کے بعد یہ آئے ہیں، تو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی لایا ہوں۔ یہ جو رسول پیش کرتا ہے کہ یہ نشانی ہے، میری دعوت کو قبول کرو۔ وَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، اور یہ تقاضا ہے کہ پس تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ کسی مصر کی بادشاہت کا، کسی جو ہے سرداری کا، کسی عہدے کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، فرعون کہنے لگا اگر واقعی تو نشانی لایا ہے تو اسے پیش کر، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا اور وہ اچانک سچ مچ اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اس نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر جب نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید ہو گیا۔ یعنی دو معجزات، ایک تو عصا جسے زمین میں ڈالا تو ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا جیسے کوئی ایناکونڈا ہوتا ہے ایسا، اور وَنَزَعَ، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کے جب نکالا تو جیسے ٹیوب لائٹ سے روشنی، ایسے وہ روشن چمکدار ہو گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سردار کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ تو کوئی ماہر جادوگر ہے۔ یعنی یہ جو 10 سال کے لیے غائب ہوا تھا، ہمارے ہاں بھی یہ جب ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تو 10 سال اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیے کہ وہ کہاں تھے، اور یہی سب سے بڑی جو ہے نبی اور رسول کے لیے سب سے بڑی جو ان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ جو علم وہ لے کر آئے ہیں وہ اس کی سورس کیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی نیوٹن شیوٹن ہیں، یہ ہم ان کے بارے میں یہی دیکھتے ہیں، کارل مارکس ہوں یا جو ہوں، یہ غائب ہوتے ہیں ایک عرصے کے لیے، اور پھر جب دنیا میں آتے ہیں تو پھر وہ اپنے ساتھ کوئی ایسا علم لے کر آتے ہیں جس سے وہ دنیا کو اس آگ کے گڑھے کے مزید ایک بڑا سا دھکا دیتے ہیں کہ اب یہ یہاں پہنچ جائے، جلدی سے پہنچ جائیں۔ ان کی جو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد یہ پورا جو دنیا، اللہ کا یہ جو نظام دنیا ہے یہ ختم ہو اور یہ انسانوں کو اس گڑھے تک پہنچاؤ۔ تو اپنے تئیں انہوں نے کہا یہ تو کوئی سحر سیکھ کے آیا ہے، 10 سال کے لیے غائب تھا، یہ تو ہمیں آگے جا کر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ کہاں تھے اور وہاں پہ کیسے وہ رہے۔ سارے معاملات قرآن میں ریکارڈ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پوری ریکارڈڈ، اور یہ نبیوں کی تمام، جن نبیوں سے اللہ نے کوئی بڑا کام لینا ہو ان کی سیرت کو پوری کہ وہ کہاں غائب تھے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، جو تمہیں تمہارے ملک سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بیانیہ کا ہے کیا ہے؟ اب یہ سردار جو ہیں وہ فرعون کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے،
وہ کان میں ان کو بتاتے ہیں کہ اب یہ بیانیہ جو ہے آپ نے دینا ہے۔ وہ جیسے ہم ٹاک شوز دیکھتے ہیں کہ جی وہ لائیو شو ہو رہا ہوتا ہے اور لائیو شو میں وہ کان میں لگا ہوتا ہے اس ہوسٹ کے، وہ جو مائک ہوتا ہے، اسپیکر ہوتا ہے، اور پیچھے سے اسے لقمہ دیا جاتا رہتا ہے کہ اب یہ کہنا ہے، اب یہ جو یہاں پہ تم نے مولوی بٹھائے ہوئے، دو مولوی، اور یہ جو ہیں یہ اسلام کا بیانیہ دے رہے ہیں، بس یہیں پہ بیچ میں بریک آ جائے گی، بریک میں ساری ان سے ڈسکشن ہوتی رہی۔ وہ بیچارے مولوی سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہوگا جو ہم نے بیانیہ دیا، پتہ چلا وہ سب کاٹ کوٹ کے آخر میں وہ جو بیانیہ بنانا چاہتے ہوتے ہیں لوگوں کا وہ ذہن بن جاتا ہے، اور لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ او ہو یہ ڈاکٹر عبدالسمیع آج آئے تھے، یہ اس پروگرام میں خالد محمود عباسی آئے تھے، آج جی ڈاکٹر اسعار احمد آئے تھے۔ تو یوں کر کے یہ سارا کھیل جو بیانیے کا کھیل ہوتا ہے، تو وہ بیانیہ اس کے منہ میں ڈال کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ ان کے ملک سے نکالنے کے لیے، اس پہ کوئی سلطنت کرنے کے لیے، کہ جو تمہیں تمہارے ملک سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ فماذا تأمرون، پھر تم سب کی اس کی کیا رائے ہے؟ اب رائے کس بات پہ لے رہے ہیں کہ یہ ہم سے ہماری گدیاں چھیننے آئے ہیں؟ قالو ارجہ واخاہ، وہ کہنے لگے موسیٰ اور اس کے بھائی کو انتظار کراؤ، وہ ارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے ہر کارے بھیجو، کہ یہ جو جادو دکھا رہے ہیں، یعنی ان کے تئیں انہوں نے تو جادوگر ان کو کہا، ڈکلیئر کیا آپس میں کہ یہ تو جادوگر ہے بڑا، تو ہم بھی یہ کرتے ہیں، ایک مقابلہ کرواتے ہیں بڑا، اور اس میں پورے مدائن، مدینہ شہر کی جمع، تو ہر شہر میں بھیجو، پوری مصر کے مختلف شہروں میں سے ہم اکٹھے کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہمارے ہاں اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں نا، کیا کہتے تھے اسے، میوزک کے ہوتے ہیں، پہلا راؤنڈ ہوتا ہے، پھر سیمی فائنل ہوتا ہے، پھر فائنل ہوتا ہے، اور پتہ نہیں نیچے کتنی جو ہے وہ قسطیں ہوتی ہیں کہ اب یہ چنتے چناتے اوپر تک پہنچے، تو یہ ساری انہوں نے ترتیب بنائی ہوگی، اور بہت ہی جو ان کے ماہر ہوں گے وہ لے کر آئے اس فائنل ایونٹ کے لیے۔ تو وہ ارسل فی المدائن حاشرین یاتوک بکل ساحر علیم، جو تمہیں ماہر جادوگروں کو آپ جو تمام ماہر جادوگروں کو آپ پاس لے آئیں، یعنی آس پاس لے آئیں، وجاء السحرۃ فرعون، جادوگر فرعون کے پاس آئے، قالوا ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، اور کہنے لگے بادشاہ سلامت اگر ہم غالب رہے ہمیں انعام تو ملے گا نا۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، بادشاہ نے کہا انعام کا تو ذکر ہی کیا، تو تم ہمارے، یعنی انعام کا تو کیا ذکر، تم ہمارے وزیروں میں شامل ہو جاؤ، ہم تمہیں بڑے بڑے عہدے دے دیں گے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے عہدے دار، پیچھے یہ سب کچھ ہوا ہوتا ہے اس کے، کہ کیسے انسان اتنی بڑی بڑی پوسٹوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو انہوں نے آگے حق کے خلاف جو ہے کوئی مہم چلانی ہوتی ہے، اور حق کو ناکام کرنے کے لیے وہ بہترین بیانیہ بنا کے لاتے ہیں، تو وہ ان کے مقرب بن جاتے ہیں۔ تو قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، اب وہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے اور وہاں پہ آمنے سامنے ہیں، تو انہوں نے جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے تم چال چلو گے، تم ڈالو گے، اصل میں تو لفظ یہ ہے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بھی وہی کریں گے جو ہم کریں گے، اور یہ جادو کا مقابلہ ہے۔ ابھی جادوگروں کو تو نہیں پتا، یہ تو فرعون اور اس کے درباریوں نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ دکھا رہے ہیں۔ اب انہوں نے ظاہر ہے جو بھی اس فلائر پہ لکھا ہوگا کہ ہمیں اب یہ ایسا مقابلہ کے لیے ایسے جادوگر، تو انہوں نے وہی اس کے لیے جو کرائٹیریا لکھا ہوگا اس مقابلے میں جو آنے والوں کا، وہ یہی ہوگا کہ جو رسیوں کو سانپ بنا کے دکھائیں، لاٹھیوں کو سانپ بنا کے دکھائیں، اور کسی جسم کی اعضاء کو چمکتا ہوا دکھائیں، یعنی جو ان کے پاس ایک موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا تھا اس کے مقابلے میں۔ تو جب وہ ان کو تو نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام جب دکھائیں گے تو وہ کیا چیز ہوگی، لیکن انہوں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ادباً یہ دعوت دی، یہ دیکھ کر کہ بھئی یہ تو دو ہی ہیں بیچارے اور ہم ہیں ہزاروں میں، تو پہلے یہ دو، انہوں نے یہ سوچا ہوگا یہ دو کیا کر کے دکھا دیں گے جو ہم 1000 40,000 کر کے دکھائیں گے، یا 4000 بھی اگر ہوں، 400 بھی اگر ہوں، 40 بھی اگر ہوں، یعنی کم سے کم ہم زیرو سارے ہی ہٹاتے چلے جائیں اور صرف ایک بھی رکھیں تو اتنے تو ہوں گے نا۔ تو وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم چال چلنے میں پہل کریں۔ قَالَ أَلْقُوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم اپنی چال چل،
فلما القوا سحروا اعین الناس، لہذا جب جادوگروں نے اپنا داؤ کھیلا تو انہوں نے لوگوں کی نظر بندی کر دی. یعنی یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جادو کی ایک قسم یہ ہوتی ہے. ایک قسم ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کہ جادو کے ذریعے میاں اور بیوی کے اندر جو ہے کہ ان کے جو جدائی کروائی جاتی ہے. ایک جادو وہ ہوتا ہے جس میں گھر کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بہت کا کرامت جادو ہوتا ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو 99% ہو ہی جاتا ہے، یعنی اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ذرا ان ڈیپتھ جا کے اللہ پر ہم الزام نہ لگائیں، اور ان ڈیپتھ اس کی جب اگر ریسرچ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا وہ سارے انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں، سارا کچھ انسان تو خود ہی کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے تو صرف جادوگر کو خوش کر دیا ہوتا ہے کہ تیرا جادو چل گیا. اصلاً یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ اب شادی جو ہے یہ ختم ہونے کو ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی ایک تضاد پہ زندگی گزاری جا رہی ہے. جب وہ جو دو تضاد ہوتے ہیں ان تضاد میں انسان ایک معتدل انسان زندگی نہیں گزارتا تو پھر اس کا انجام ایسا ہی کچھ ہونا ہوتا ہے. تو سحر کی دوسری قسم ہے کہ لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا جادو کر دیا جائے کہ جو چیز نہ ہو وہ نظر آئے ان کو، یا جو مطلوبہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ جو دکھانا چاہتا ہے آپ کو وہ نظر آتا ہے. آج انسانیت، پوری انسانیت اس جادو کے یعنی یہ جادو کی یہ دونوں ہی قسمیں ہمارے ارد گرد ہر طرف ہو رہی ہیں. ہر عورت جو ہے اس درس میں بیٹھی ہوئی اپنے شوہر کے بارے میں جب بھی ہم طلاق اور خلا کے اور ان کے معاملات تو وہ اپنے ہی شوہر کو کر رہی ہوگی کہ لے لوں، ختم کر دوں. پتہ نہیں، شاید ہی کوئی 1% عورتیں یا مرد ہوں جو اپنی گھریلو زندگی میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ مجھے اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہیں یا بیوی سے کوئی شکایت نہیں. سب جو ہیں وہ اس سحر کے نتیجے میں ہم آج ہمارے گھروں کے اندر یہ سحر جو ہے وہ پورے اپنے جوبن پہ ہیں. اور دوسرا یہ سحر کہ ہماری آنکھوں پہ ایک ایسا جادو کیا گیا ہے، اور یہ بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو یہ جادو کر رہی ہیں اس وقت. شیاطین جو ہیں ہر طرف سے ہمارے اوپر پھونکے مار رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گھر کے شیشوں کے اوپر جو شیاطین گھروں میں ہوتے ہیں، جو دوسرے بہت ان کی اقسام ہیں، اور ہر طرف سے ہم جو کپڑا خرید کے لاتے ہیں، جو مووی ہم دیکھتے ہیں، جو گانا ہم سنتے ہیں، جو تصویریں ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو پکچرز ہم دیکھ، مطلب کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہم پرفیومز جو اسمیل کر رہے ہو، ان سب کے ذریعے جادو جو ہے ہمارے دماغ کے اوپر ہو رہا ہے. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہمیں دکھانا چاہتے ہیں ہمیں وہ دکھتا ہے. اس کی ایک شکل تو پیچھے ہم نے پڑھی کہ جو بیانیہ ہمیں بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک ٹیک ٹاک شو ہوتا ہے، ایک فلم آتی ہے، ایک ڈرامہ ہوتا ہے جی. وہ کیا نام ہے، مینار پاکستان پہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے پہ ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے، لوگ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. کسی کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے وہ لوگوں میں عام کر دیا جاتا ہے. ابھی جیسے وہ گل پلازا میں آگ لگی اور اب اس کے اوپر ڈسکشنز چل رہی ہیں، لوگوں کے بیانیے بنائے جا رہے ہیں. یہ بھی جادو کی ایک قسم کے دماغ میں آپ کے وہ بات ڈالی جا رہی ہوتی ہے جو بات وہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ بیانیہ بن جائے. اور اس میں یہ والی اسی کی ایک فارم ہے کہ لوگوں کو وہ دکھے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں. حق ان کے سامنے حق نہ دکھے، بلکہ حق جو ہے ان کو باطل نظر آئے اور باطل حق نظر آئے. تو سحر کی دوسری قسم وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور وہ سب ان کے دکھائے ہوئے سانپوں سے ڈر گئے. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور انہوں نے جادو کا بڑا کرتب دکھایا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے بھی موسیٰ علیہ السلام یعنی موسیٰ کو حکم دیا علیہ السلام کہ تو بھی اپنا عصا ڈال دے. اب موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے اللہ نے جو معجزہ ان کو دیا تھا اب اس کو کرنے کی دکھانے کی باری تھی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ اچانک اژدہا بن کر ان کے جھوٹ موٹ کے سانپوں کو نگلنے لگا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق واقع ہو گیا اور جو کرتب انہوں نے دکھایا تھا وہ باقی نہ رہا. یعنی ان کی تو رسیاں بھی گئیں ان کے ہاتھ سے، کتنی مہنگی مہنگی رسیاں ہوں گی. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، یوں اس مقام پر انہیں شکست ہوئی
اور وہ رسوا ہو کر پلٹے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور پھر موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی جادو کی جو جادوگر جانتے ہوتے ہیں، ہر فیلڈ کا ماہر جو ہے وہ جانتا ہوتا ہے کہ میری فیلڈ کی پیک کیا ہے، اور میں جو دکھا رہا ہوں وہ اس فیلڈ کی پیک ہے، اس کے اوپر کوئی اور لیول نہیں ہے جادو کا. تو وہ سمجھ گئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں ان کی شخصیت کا ایک روب ہوگا، ایک نبی. یعنی ہمارے ہاں تو آج وہ کیا کہیں نام لیں، ایسے ایسے جمیل نام ہوتے کہ وہ جو ہیں وہ آ رہے ہوں تو ان کی شخصیت دیکھ کے روحانیت نظر آ رہی ہوتی ہے. یعنی آج تو وہ طارق جمیل کھل کے سامنے آ گئے، لیکن ایک زمانے میں ایک کوئی خاندان میں ہمارے فرد تھے، وہ کہتے تھے طارق جمیل کے بارے میں کہ وہ ان کی آنکھوں میں ایک بڑا جلال ہے. تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ وہ جلال کھل جاتا ہے جب انسان دنیا کے ہتھے چڑھتا ہے، تو وہ ساری دنیا وٹنس کرتی ہے اس جلال کو. تو لیکن ایک اللہ کا رسول جو مرتے دم تک اس دعوت پہ رہتا ہے، جو دعوت اس کو، اس کی شخصیت کا کیا روپ ہوگا. تو جادوگروں کو تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ان کے سامنے تھی کہ اللہ والے جب آتے ہیں نہ ان کے بڑے بڑے جبے ہوتے ہیں، نہ کبے ہوتے ہیں، نہ ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں فالوورز ہوتے ہیں، وہ تو تنے تنہا ایک لاٹھی لے کر آ رہے ہیں. یہاں وہ جادوگر ہم دیکھتے ہیں، کبھی میجک شو آپ نے دیکھا ہو تو یہ بڑے بڑے ڈبے جادوگروں کے ہوتے ہیں، جن میں سے وہ دکھاتے ہیں کہ جی یہ کٹا ہوا عورت اور کٹی ہوئی مرد اور کیا کیا کہانیاں دکھا رہے ہوتے ہیں وہ. تو وہ القی السحرۃ ساجدین، اور پھر موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر علیہ السلام جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم تو رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے پینترا جو ہے وہ پھینکا. یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں صرف عورتوں میں نہیں ہوتی چالیں چلنے والی عورتیں، وہ جیسے سورہ یوسف میں ہم پڑھیں گے ایسی عورتوں کے بارے میں کہ جو جیسے ہی شوہر آیا تو اس نے کیسے اپنا بیانیہ بدلا، کہ پہلے تو وہ حال تھا کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، اور اس کے بعد شوہر کے سامنے صاف مکر گئی. تو یہی فرعون کا بھی، تو یہ مردوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی ایسی، سب طرح سب جگہ ہوتے ہیں. تو مردوں میں جس نے پینترا بدلا، اس نے کہا، فرعون بھڑک کر کہنے لگا تمہاری یہ جرت کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، ضرور ایک سازش ہے جو تم نے اس سرزمین پر اس غرض سے کی ہے، لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ تم اس کے مکینوں کو بے دخل کر دو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، لگ تمہیں پتہ جائے گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے بازو اور تمہاری ٹانگیں مخالف سمت سے کٹوا کر رہوں گا. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، مزید تم سب کو سولیوں پر بھی چڑھاؤں گا. سخت سے سخت سزا کسی کو دی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے جو فرعون نے ان اللہ والوں کو دی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ خاص چنتا ہے لوگوں کو. یعنی فرعون تو چن رہا تھا جب اس نے پورے شہروں سے جمع کیے لوگ، تو وہ تو چن رہا تھا مقابلے میں جو موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دے. اور اللہ کی طرف سے یہ چنے کون جا رہے تھے؟ اللہ کی طرف سے وہ چنے جا رہے جو موسیٰ علیہ السلام کو جتا دیں. وہ جو لاکھوں کا مجمع وہاں آیا تھا کہ جو یہ کھیل دیکھ رہا ہے، اب یہ ان بے وقوفوں کو، وہ جو پیچھے سے ہوتے ہیں نا، وہ کس طرح بے وقوف بناتے ہیں، وہ بتایا جا رہا ہے. تو فرعون نے ثابت، جیسے دوسرے جگہ پہ آئے گا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ تم لوگوں نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ جو سورہ طٰہٰ میں آئے گا کہ وہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ تمہارا گرو گھنڈال ہے، تم نے آپس میں یہاں پہ میچ فکس کیا ہوا تھا پہلے سے، اور ہم سب کو بیوقوف بنایا، میچ فکس کر کے آئے تھے. تو لوگوں کو اس طرح سے انہوں نے جب سمجھ لیں کہ ایک جادو کی قسم وہ تھی جو ابھی اوپر دیکھی کہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، اب یہ لوگوں کی عقلوں پہ جادو کس طرح ہوتا ہے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بیانیوں کے ذریعے ہوتا ہے
کیسے اس کے وہ تو اس کے کان میں لگا ہوگا اور پیچھے سے اس کو اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہے بول رہے ہوں گے کہ یہ بات اب تم نے کہنی ہے. ضروری نہیں کہ یہ فرعون نے کہا ہو، اس کے ماسٹر مائنڈ اس کے منہ میں ڈال رہے تھے یہ بات. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ شیاطین میں سے جو ہم نے پڑھا تھا سورہ انعام میں کہ وہ وہی کرتے ہیں. جن جو ہیں انسانوں کو، شیاطین جو ہیں انسانوں کو، لیوہونا لِأَوْلِيَائِهِمْ اپنے ولیوں کو. تو یہ فرعون تو ان کا بہت بڑا جو ہے دنیا میں سب سے بڑا کرمنل اگر کہیں لکھا جائے گا، اور شیطان کا سب سے بڑا جو سپاہی کہیں لکھا جائے گا تو وہ فرعون ہے. تو اس کے منہ میں، اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی، یہ وہی کی کہ تم نے یہ لوگوں کو اس طرح ان کے دماغوں کو اپنے قابو میں کرنا ہے، نکلنے نہیں دینا ان کو. تو قالوا انا الی ربنا منقلبون، اللہ نے ظاہر ہے ان کو چنا تھا اس خاص انعام کے لیے کہ بس یہ ان کی موت تو آئی ہوئی تھی. وہ یہ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چھت گرتی ان کے اوپر، کوئی اور اللہ کے منصوبے میں کوئی زمین میں غرق ہو جاتے. یہ مرنا تو تھا انہوں نے، وہ فرعون کی طرف ہو کے مرتے یا اس طرف ہو کے مرتے، ان کی تو لاٹری لگ گئی جیسے حضرت عمر کی لگی. جیسے ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ بھئی وہ تھے تو اس طرف، بس اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہوئی کہ اس طرف آ گئے اور اپنا نام بنا کے چلے گئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، ہمارا قصور تو صرف اتنا ہی ہے کہ جب ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھی تو ہم ان پر ایمان لے آئے. ربنا افرغ علینا صبرن، یعنی بڑی پیاری دعا کی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا فارغ کر دے، کوئی بالٹی ہے اس میں فرض کریں کوئی ٹنکی ہے جس کے اندر صبر ہے جیسے پانی ہوتا ہے، تو اس کو خالی کر دے ہم پر، یعنی فارغ کر دے اس بالٹی کو ہم پر. تو افرغ انڈیل دے، ہم یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے. تو افرغ علینا صبرم وتوفنا مسلمین، اور ہمیں حالت اسلام ہی میں موت دے. یہ ہونا چاہیے ہمارے ہمارے جو تئیں ہمارے پیش نظر، چاہے مرتے وقت. تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ انسان، یعنی جو مجمع ہے اس نے کیا دیکھا کہ ان کے قطع، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں مخالف سمت سے کاٹے گئے، یعنی سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں، بدترین سزا. پھر صلیب دینا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک لکڑی کا تختہ ہوتا ہے، اس پر انسان کو اس کے ماتھے پہ کیل ڈالا جاتا ہے اور دو پیروں پر اور دو ہاتھوں پر، اور یہ زندہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اور اب اس سے اس کا خون رستے 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 وہ ایک سرعام جو ہے، یعنی بدترین موت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اس طرح سے موت دی جائے. جیسے آگ میں لوگ جلتے ہیں، وہ بھی ایک بدترین موت ہے، اور یہ بھی ایک بدترین موت ہے. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اور ہمیں تو موت دینا اس حال میں کہ ہم تیرے ایک تو فرما بردار ہوں، اور ہمارے جو ستر کو اور ہمارے دوسرے معاملات کو ہم پہ آسانیوں والا معاملہ کرنا. یہی وہ دعا ہے کہ اللہم انی اسألوک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی یہ عافیت ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ایسے معاملات یا ایسے ظالموں کے حوالے، وہ جو ہم نے پیچھے غالباً دعا کی تھی کہ ربنا نجینا من القوم الکافرین، اے اللہ تو ہمیں نجات دے ایسے قوم سے. آگے جا کے غالباً یہ دعا آئے گی. تو وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، ہمارا قصور تو صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے تو اپنے رب کی نشانیاں دیکھی اور اس پر ایمان لے آئے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. وقال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سردار فرعون سے کہنے لگے اتذر موسیٰ وقومہ، بادشاہ سلامت، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے؟ یعنی آج موسیٰ نے ہمارا اتنا بڑا منصوبہ فیل کر کے دکھایا تو موسیٰ کو اسی طرح چھٹی ملی رہے گی. لیفسدوا فی الارض ویذرک والہتک، کہ وہ زمین پر فساد مچائیں، نیز آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں. قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، فرعون بولا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم بھی ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. یعنی پہلے بھی ایک دفعہ یہ قانون تھا جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، بعد میں انہوں نے شاید اس کو چھوڑ دیا، اور اب دوبارہ سے انہوں نے کہا ہم ان کو یہی بدترین ان کی قوم کو دوبارہ سے ان کے اوپر یہی قانون لگا دیتے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہمیں ان پر پورا کنٹرول حاصل، ہم قاہر ہیں. قہر جب ہم چاہتے ہیں ہم یہ قہر جس طرح کا بھی قانون بنائیں، کوئی ہمارے ہاتھ روکنے والا نہیں. وہ جیسے فرعون کسی فلم کا کوئی گنڈا ہوتا ہے
آج کا ٹرمپ سمجھ لیں آپ کہ وہ ہر طرح کا قانون، وہ آج ادھر کھڑے ہو کے قانون بنائے، ادھر آ کے پھر وہ جسے کہتے ہیں وہ اسے ڈیل کرنی آتی ہے کہ وہ کبھی تو جی ان کے اوپر ٹیرف لگا رہا ہوتا ہے، پھر ان کا دوست بن جاتا ہے، کہتا ہے بھائی ان سے اچھا ہمارا کوئی دوست نہیں، تو فوراً ہی وہ اپنی تالی کا بینگن کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا علیہ السلام اللہ سے مدد مانگو اور تشدد کو صبر کے ساتھ برداشت کرو، یعنی یہ بہت اسبروا وصابروا، تو جیسے وہ جو ہیں صبر کے لیے ہمیں انہوں نے جو ہے ہمیں چیلنجز میں ڈال دیا ہے، تو اب اس پہ صبر کرنا ہوگا اللہ کے لیے۔ ان الارض للہ، زمین تو اللہ ہی کی ہے، یورثھا، بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، من یشاء من عبادہ، اس کا وارث بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور بھلا انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہے۔ قالوا بنی اسرائیل کے بزرگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت دی گئی اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی وہی اذیت کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا جو یہ نیا، باقی تو اذیتیں چل رہی تھیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ بعید نہیں تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ہم نے تو اللہ کی بندگی کرنی ہے، وہ کہ بیٹے کو ذبح کرو خود اپنے ہاتھ سے، ہم نے کرنا ہے، وہ ہمیں ہمارے دشمن کے ہاتھوں ہمارے بیٹے ذبح کروا رہا ہے، ہم نے اس پر صبر کرنا ہے، تو ہمارا تو کام ہے اللہ کے حکم پہ اپنے سر کو جھکا دینا، اور اللہ جب چاہے گا ہمیں اوپر لے آئے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر جانشین بنا کر، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تمہاری کارکردگی کو دیکھے گا، تو اللہ دیکھے گا، اور جب اس کے کہیں اس میں یہ منصوبے میں اس کے اور اس کی اس جو دنیا میں جو اللہ نے قوموں کے عروج اور زوال کا وقت لکھا ہوتا ہے، اگر یہ اس کی طرف سے لکھا ہوگا تو ہمیں عزت دے گا۔ آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات طویل ہیں جو اس صورت میں آئے ہیں، آگے بھی چل رہے ہیں، باقی کا ترجمہ انشاءاللہ کل کریں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اب پازیٹیو سائڈ پہ آگے بات دوسری چلے گی، ایک حصہ سمجھ لیں مکمل ہوا، مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا من المسلمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔